وَكُلٌّ لِلْإِحَاطَةِ عَلَى سَبِيلِ الْإِفْرَادِ أَيْ جَعْلِ كُلِّ فَرْدٍ كَأَنْ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ فَهَذَا يُسَمَّى عُمُومَ الْأَفْرَادِ وَهِيَ تَصْحَبُ الْأَسْمَاءَ فَتَعُمُّهَا أي تدخل على الأسماء فتعمها دون الأفعال لأنها لازمة الإضافة والمضاف إليه لا يكون إلا اسما. عموم کے الفاظ چل رہے ہیں بھائی. پہلے قوم اور رہت کے بارے میں بتلایا، پھر من اور ما کے بارے میں بتلایا، اب کلو کے بارے میں بتلانے لگے ہیں. کہتے ہیں وَكُلٌّ لِلْإِحَاطَةِ عَلَى سَبِيلِ الْإِفْرَادِ، اور کلن جو ہے وہ احاطے کے لیے آتا ہے عَلَى سَبِيلِ الْإِفْرَاد، افراد کے طریقے پر. کل کیا کر لیتا ہے؟ احاطہ کر لیتا ہے، سب کو شامل ہو جاتا ہے، لیکن کس طریقے پر؟ افراد کے طریقے پر. بھائی افراد کے طریقے سے کیا مراد ہے؟ معنی کر رہے ہیں افراد کا. ای جعل کل فرد، یعنی کر دینا ہر فرد کو کأن لیس معہ غیرہ، گویا کہ اس کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے. بھائی گویا کہ اس کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے. فہذا یسمى عموم الافراد، تو اس کو عموم افراد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عموم افراد کہتے ہیں. بھئی وہ جو بات پیچھے بیان ہوئی تھی کہ القوم کا لفظ، اس میں حکم لگتا ہے مجموعے پر من حیث المجموع، اور کلو جو ہے اس میں بھی حکم لگتا ہے مجموعے پر، لیکن من حیث کل فرد، ہر فرد پر الگ حکم لگتا ہے. تو یہ احاطہ تو کرتا ہے لیکن حکم ہر فرد پر علیحدہ لگا باقیوں سے قطع نظر. گویا اس کے ساتھ اور نہیں ہے، صرف ایک. اور نہیں ہے کیا معنی؟ یعنی باقیوں سے قطع نظر، باقیوں سے قطع نظر. مثلا فرض کرو، مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جاءنی کل رجل، ویسے تو یہ کلام صحیح نہیں، دنیا کے تمام انسان تو نہیں آ سکتے میرے پاس، لیکن فرض کرو انسان کے 10 افراد تھے اور میں نے کیا کہا؟ جانی کل رجل. تو کیا معنی ہوا کہ 10 میں سے ایک جو ہے، فرض کرو ایک، یہ جو ایک ہے باقی افراد سے قطع نظر کہ وہ گویا اس کے ساتھ ہیں ہی نہیں، یہ ایک یہ میرے پاس آیا، اس کے لیے مجیت ثابت ہے. پھر دوسرے فرد کو پکڑا، باقی افراد سے قطع نظر صرف یہ جو ہے یہ میرے پاس آیا. پھر تیسرے کے لیے بھی یہی حکم، یہ تیسرا فرد جو ہے باقیوں سے قطع نظر یہ میرے پاس آیا. تو ہر فرد پر حکم لگ رہا ہے، لیکن علی سبیل الاجتماع یا علی سبیل الافراد؟ تو علی سبیل الافراد. تو ہر فرد احاطہ یہ بھی کر لے گا، لیکن ایک فرد پر الگ الگ حکم لگتا چلا جائے گا اور سب اس میں داخل ہو جائیں گے. یہ معنی ہے وَكُلٌّ لِلْإِحَاطَةِ عَلَى سَبِيلِ الْإِفْرَادِ، اور کل کا لفظ جو ہے وہ احاطے کے لیے آتا ہے لیکن افراد کے طریقے پر. اَيْ جَعْلِ كُلِّ فَرْدٍ كَأَنْ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ، یعنی کر دینا ہر فرد کو اس طرح گویا کہ اس کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے. فَهَذَا يُسَمَّى عُمُومَ الْأَفْرَادِ، پس اس کو کیا کہتے ہیں؟ عموم افراد. وَهِيَ تَصْحَبُ الْأَسْمَاءَ فَتَعُمُّهَا، تصحب ساتھ ہونا، اور یہ ساتھ آتا ہے اسما کے، یعنی اسما پر داخل ہوتا ہے. مراد کیا ہے؟ کلو کس پر داخل ہوتا ہے؟ اسما پر داخل ہوتا ہے. فتعمها، پس ان کو عام ہو جاتا ہے، یعنی اس کے تمام افراد کو عام ہو جاتا ہے. کیا بتلایا کہ کلو کس پر داخل ہوگا؟ اسما پر داخل ہوگا، افعال پر نہیں. وجہ یہ کہ کلو مضاف الیہ چاہتا ہے اور مضاف الیہ اسم ہوا کرتا ہے، فعل نہیں ہوا کرتا، تو اس سے یہ اسم پر داخل ہوگا. اسم پر کیوں؟ کیونکہ کلو کا معنی پورا، ہر ایک، پورا اور ہر ایک. بھئی کس چیز کا پورا؟ کس میں سے ہر ایک؟ مضاف الیہ چاہیے یا نہیں؟ بھئی چاہیے، اس کے لیے مضاف الیہ.
تو یہ مضاف الیہ وہ اسم ہوگا، اور جس پر داخل ہوگا اس کو عام ہو جائے گا، یعنی اس کے تمام افراد اس میں داخل ہو جائیں گے، ان سب کا احاطہ کر لے گا۔ ای تدخل علی الاسماء، دیکھیے تصحب کا خود معنی کر رہے ہیں، ای تدخل علی الاسماء یعنی یہ داخل ہوتا ہے اسماء پر، فتعمها دون الافعال، پس یہ ان کو عام ہو جاتا ہے، یعنی اس کے تمام افراد کو، تو یہ داخل ہوتا ہے اسماء پر دون الافعال، نہ کہ افعال پر، لانها لازمۃ الاضافۃ، اسی کیونکہ یہ کلمہ کل جو ہے یہ لازم الاضافت ہے، والمضاف الیہ لا یکون الا اسما، اور مضاف الیہ نہیں ہوتا مگر اسم ہی۔ فإن قال، اگر کسی شخص نے یوں کہا کل امرأۃ اتزوجها فهي طالق، غور سے سننا بھائی، کل امرأۃ ہر وہ عورت اتزوجها جس سے میں نکاح کروں فهي طالق تو اسے طلاق ہے۔ کہتے ہیں یحنس بتزوج کل امرأۃ، یہ شخص حانس ہو جائے گا ہر عورت سے نکاح کرنے سے، یعنی جس عورت سے بھی نکاح کرے گا اسے طلاق ہو جائے گی، جس عورت سے بھی نکاح کرے گا اسے طلاق ہو جائے گی۔ وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَى امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مَرَّتَيْنِ، اور واقع نہیں ہوگی طلاق کسی ایک عورت پر دو مرتبہ، یعنی فرض کرو اس کہنے والے نے، اس نے کیا کہا تھا، ہر وہ عورت جس سے میں نکاح کروں اسے طلاق، تو جس عورت سے بھی طلاق نکاح کرے گا اسے خود بخود طلاق ہو جائے گی۔ اور طلاق غیر مدخول بہا کو ایک طلاق دی جائے تو وہ بھی بائنہ ہو جاتی ہے بھائی، اور اس پر عدت بھی نہیں ہوتی، نکاح ختم ٹوٹ گیا بھائی، تو وہ بائنہ ہو جائے گی۔ تو چنانچہ اس نے ایک سے نکاح کیا اسے طلاق ہو گئی، دوسری سے، تیسری سے، چوتھی سے، پانچویں سے، ہر ایک کو طلاق ہوتی جا رہی ہے۔ پھر ان میں سے ایک ایسی عورت جس سے پہلے وہ نکاح کر چکا اور اس پر طلاق واقع ہو چکی ہے، اس سے پھر نکاح کر لیتا ہے، کہتے ہیں اب دوسری مرتبہ اس پر طلاق واقع نہیں ہوگی بھائی، دوسری مرتبہ کیوں؟ وجہ یہ، وجہ توجہ سے سنو، اس لیے کہ ابھی بتایا کہ کلو داخل ہوتا ہے اسما پر، اور اسما کے افراد میں یہ عموم پیدا کر دے گا، تو کل امرأۃ پر، یہ امرأہ پر داخل ہوا تو ہر عورت جو ہے وہ اس حکم میں آ گئی، اسے کیا ہوگی؟ طلاق۔ اور ہر عورت کے ساتھ کیا فعل ذکر کیا؟ اتزوجها، جس سے میں کیا کر لوں؟ نکاح۔ تو اس تزوج کے اندر بھی عموم آئے گا بھائی، یعنی فعل میں بھی عموم آئے گا، لیکن اسم میں عموم تھا اصل، اور فعل میں عموم ہے ضمناً، فعل میں عموم ہے کیونکہ کوئی عورت اس کے عقد میں داخل ہی نہیں ہو سکتی جب تک اسے نکاح نہیں کرے گا، نکاح کرے گا تو اس کے عقد میں داخل ہوگی اور پھر طلاق واقع ہوگی۔ تو لہذا عورت جو امرأہ جو ہے اسم، اس کے تمام افراد کا اس نے احاطہ کر لیا، اس میں یعنی عموم آ گیا، اسم میں عموم آیا اور وہ ہے اصل، اور فعل میں بھی عموم آئے گا لیکن وہ ضمناً ہے یعنی تبعاً ہے، اور ضرورت کی بنا پر آ رہا ہے، کیونکہ جب اسم میں عموم ہر عورت، تو کب؟ جب وہ اسے نکاح کرے گا تو طلاق واقع ہوگی، تو فعل میں جو عموم آیا وہ ضمناً ہے اور تبعاً ہے اور ضرورت کی بنا پر ہے، اور الضروری یقدر بقدر ضرورتی، اور ضروری جو ہو وہ بقدر ضرورت ہی ہوتا ہے، بقدر ضرورت ہی۔ تو جب ایک عورت سے نکاح کیا بھائی تو یہ نیا فرد تھا، اور کل امراتین اس نے تو کہا تھا، تو ہر امرأہ اس میں داخل ہو گئی، تو یہ بھی نئی عورت ہے، تو فوراً اس کو کیا پڑ جائے گی؟ طلاق۔ لیکن پھر اسی عورت سے اس نے بعد میں جب دوبارہ نکاح کیا تو یہ نئی عورت ہے یا وہی عورت؟ یہ تو پہلے ہی داخل ہو چکی تھی، پہلے ہی داخل ہو چکی تھی، لہذا اب تزوج تو دوبارہ آیا، فعل تزوج پایا گیا یا نہیں؟ تو فعل میں تو عموم آ رہا ہے، لیکن اسم یعنی امرأہ میں عموم آیا یہاں نہیں، یہ تو وہی عورت ہے، نکاح تو نیا ہے لیکن عورت تو وہی ہے،
اور کل میں ہم نے بتایا یہ اسم کے افراد کا تو احاطہ کرے گا اصلاً، اور فعل کے افراد کا احاطہ کرے گا ضمناً، تو یہاں پر جب اسم میں عموم نہیں تو فعل میں بھی عموم، فعل میں کے عموم کا بھی اعتبار نہیں ہوگا اور اس عورت کو طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ اسم میں عموم کیا ہے؟ اصل، اور اسم میں جب عموم آئے گا تو ضمناً کس میں؟ طبعاً کس کے اندر عموم آ جائے گا؟ فعل میں بھی۔ لیکن یہاں پر جب اسی عورت سے دوبارہ نکاح کر رہا ہے تو کوئی نیا فرد آیا، کوئی عموم پیدا ہوا اور کوئی نیا فرد تو داخل نہیں، امرأہ کے افراد میں سے کوئی نیا فرد نہیں، تو جب اس میں عموم نہیں تو لہذا فعل کے اندر بھی پھر یہاں عموم نہیں، لہذا اس تزوج پر اب آگے طلاق بھی واقع نہیں، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا بھائی، لہذا طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ اسم میں عموم تھا تو ہمیں فعل میں بھی عموم ماننا پڑا، کیونکہ ہر عورت عقد ہی کے ذریعے اس کے نکاح میں آئے گی اور پھر طلاق واقع ہوگی، تو لہذا ہر نکاح پر کیا ہونی چاہیے؟ طلاق واقع، لیکن اس کے لیے کیا ضروری؟ کہ عورت بھی نئی ہو۔ اگر اسی عورت سے دوبارہ نکاح کیا تو عورت تو وہی، جب عورت وہی تو اس فعل کے اندر عموم کا ہم تسلیم نہیں کریں گے، اگرچہ عموم آ رہا ہے لیکن وہ جب اس میں تو طبعاً آیا تھا عموم، ہم طبعاً اس کا اعتبار کرتے تھے، لہذا اب یہاں طبعاً بھی اب اس کا اعتبار نہیں کریں گے، لہذا اب اس عورت کو اس پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ معنی ہے فَإِنْ قَالَ، اگر کسی شخص نے کہا كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، ہر وہ عورت جسے میں نکاح کروں تو اسے طلاق ہے، يَحْنَسُ بِتَزَوُّجِ كُلِّ امْرَأَةٍ، تو حانس ہو جائے گا وہ شخص ہر عورت سے نکاح کرنے پر، یعنی ہر عورت کے اوپر کیا واقع ہو جائے گی؟ طلاق۔ وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَى امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مَرَّتَيْنِ، اور طلاق واقع نہیں ہوگی کسی ایک عورت پر دو مرتبہ۔ وَلَمَّا كَانَتْ كَلِمَةُ كُلٍّ لِعُمُومِ مَدْخُولِهَا، وَلَمَّا كَانَتْ كَلِمَةُ كُلٍّ لِعُمُومِ مَدْخُولِهَا، اور جب کلمہ کل جو ہے وہ اپنے مدخول کے عموم کے لیے آتا ہے، یعنی جس پر یہ داخل ہوتا ہے، جس اسم پر بھی یہ داخل ہوتا ہے اس میں کیا پیدا کر دیتا ہے؟ عموم۔ تو کہتے ہیں جب کلمہ کل جو ہے اپنے مدخول کے عموم کے لیے آتا ہے، فَإِن دَخَلَتْ عَلَى الْمُنَكَّرِ، بس اگر یہ داخل ہو جائے کس پر؟ نکرہ پر، أَوْجَبَتْ عُمُومَ أَفْرَادِهِ، تو یہ کیا ثابت کر دے گا؟ اس عموم افراد کو ثابت کر دے گا، یعنی اس کے افراد میں عموم کو ثابت کر دے گا، اس کے سارے افراد کا احاطہ کر لے گا۔ لِأَنَّهُ مَدْلُولُهَا لُغَةً، کیونکہ یہ کل کا مدلول ہے باعتبار لغت کے۔ یہ کیا ہے؟ توجہ ہے سبق کی طرف بھائی، کیونکہ یہ کل کا مدلول ہے باعتبار لغت کے، باعتبار زبان کے۔ عربی زبان میں کل جب بھی نکرہ پر داخل ہو تو کیا مقصد ہوتا ہے اس کا؟ وہ اس کے افراد کا احاطہ کر لیتا ہے، ان کو عام ہو جاتا ہے۔ وَإِن دَخَلَتْ عَلَى الْمُعَرَّفِ، اور اگر یہ کل کا لفظ داخل ہو جائے معرفہ پر، أَوْجَبَتْ عُمُومَ أَجْزَائِهِ، تو ثابت کر دے گا اس کے اجزاء کے عموم کو، یعنی اس کے سارے اجزاء کو عام ہو جائے گا، شامل ہو جائے گا بھائی۔ معنی سمجھ میں؟ تو دیکھیے کل رمان، کل آگے مثال آنے والی ہے، کل رمان، کلو کس پر داخل ہوا؟ نکرہ پر، معرفہ پر؟ رمان پر، کل رمان نکرہ پر، نکرہ پر، اور نکرہ پر کلو داخل ہو تو کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ تمام افراد کا احاطہ کر لیتا ہے، تو کیا معنی؟ سارے انار، یعنی ہر انار، علی سبیل الافراد نا، ہر انار۔ اور اگر اس کو معرفہ کر دیں رمان کو، کل الرمان، تو یہ عموم کس میں لائے گا؟ اجزاء کے اندر۔ اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ سارا انار، اس کے سارے اجزاء، تمام افراد نہیں بلکہ اس کے تمام اجزاء بھائی، انار کے تمام اجزاء، یعنی پورا انار، سارا کا سارا انار۔ معنی فرق سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ معنی ہے عموم اجزاء کا۔
لِأَنَّهُ مَدْلُولُهَا عُرْفًا، اس لیے کیونکہ یہ کل کا مدلول ہے عرفاً، باعتبار عرف کے عام لوگوں میں اسی طرح اس کا معنی سمجھا جاتا ہے کہ جب کل کا لفظ معرفہ پر داخل ہو تو اس کے اجزاء کا احاطہ کر لیتا ہے۔ وَلِهَذَا لَوْ قَالَ، اسی وجہ سے اگر کسی شخص نے یوں کہا اپنی بیوی سے أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّ تَطْلِيقَةٍ، تجھے طلاق ہے کل تطلیقۃ، تو کل کا لفظ کس پر داخل ہو رہا ہے؟ تطلیقہ پر، اور تطلیقہ یہ نکرہ ہے، اور نکرہ پر کل داخل ہو تو کیا کرتا ہے؟ تمام افراد کا احاطہ کر لیتا ہے۔ تو کیا معنی ہوگا؟ تجھے ساری کی ساری طلاقیں ہیں، انت طالق کل تطلیقۃ، تجھے ساری کی ساری طلاقیں ہیں، تو یقع الثلاث، کتنی واقع ہو جائیں گی؟ 3۔ وَإِنْ قَالَ، اور اگر اس نے یوں کہا کُلَّ التَّطْلِيقَةِ اَيْ أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّ التَّطْلِيقَةِ، تجھے طلاق ہے پوری طلاق، پوری کی پوری طلاق، تو ایک طلاق کے تمام اجزاء کا احاطہ کر لیا، تو کتنی واقع ہوں گی؟ تو یہ معنی یقع واحدۃ، تو ایک طلاق واقع ہوگی۔ حتی فرقوا بین قولہم، یہاں تک کہ فرق کیا ہے علماء نے عربوں کے اس قول کے بیچ میں کہ کل رمان مأکول وکل الرمان مأکول۔ کل رمان مأکول کیا معنی ہوگا؟ سارے انار کھائے جاتے ہیں، یعنی اس کا ہر انار کے ہر فرد کو کھایا جاتا ہے، اور یہ صحیح ہے کلام۔ وَكُلُّ الرُّمَّانِ مَأْكُولٌ، اور پورے کے پورے انار کو کھایا جاتا ہے، یہاں دیکھو معرفہ ہے تو پورے کے پورے انار کو کھایا جاتا ہے، یہ صحیح ہے؟ نہیں، انار کے دانوں کو تو کھایا جاتا ہے لیکن چھلکوں کو نہیں، تو لہذا یہ کلام درست نہیں بھائی۔ تو فرق کیا ہے علماء نے اس دو قولوں کے درمیان، بالصدق والکذب، صدق کے ساتھ اور کذب جھوٹ کے ساتھ، کہ ایک صادق ہے اور ایک کاذب ہے۔ بصدق الاول وکذب الثانی، یعنی پہلے کے صدق اور دوسرے کے کذب کے ساتھ فرق کیا ہے کہ پہلے کو صادق کا دوسرے کو کاذب۔ لأن معنی الاول، اسے کیونکہ پہلے کا معنی یہ ہے کل فرد من الرمان مما يصلح ان يؤکل، کہ ہر فرد جو ہے رمان میں سے وہ ان چیزوں میں سے ہے کہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اس کو کھایا جائے، یعنی ہر، پہلے کا معنی کر رہے ہیں بھائی کل رمان مأکول، کہ ہر فرد جو ہے، دیکھو افراد کا احاطہ کر رہا ہے، ہر فرد جو ہے رمان میں سے مما، وہ ان چیزوں میں سے ہے یصلح ان یؤکل، کہ اس کو کھایا جائے، یعنی وہ کھائے جانے کے قابل ہے، ہر فرد انار میں سے جو ہے وہ کھائے جانے کے قابل ہے، وہو صادق، اور یہ کلام صادق ہے۔ ومعنی الثانی، اور دوسرے کا معنی یہ ہے کل اجزاء الرمان مما یؤکل، کہ تمام اجزاء جو ہیں رمان کے وہ ان چیزوں میں سے جن کو کھایا جاتا ہے، وہو کذب، اور یہ جھوٹ ہے۔ لأن القشر لا یؤکل قط، اسے کیونکہ چھلکا کبھی بھی نہیں کھایا جاتا۔ وَإِذَا وَفَلَتْ بِمَا، اور جب مل جائے کلمہ کل بِمَا، کس کے ساتھ؟ ما کے ساتھ، اوجبت عموم الافعال، تو یہ ثابت کر دے گا عموم افعال کو۔ کلو جب کس کے ساتھ مل جائے؟ ما کے ساتھ، تو پھر یہ عموم افعال کو ثابت کر دے گا۔ بھائی پہلے بات گزری کہ کلو اسماء پر داخل ہوتا ہے اور ان میں عموم پیدا کر دیتا ہے، اور اسم میں وہاں پر عموم ہوتا ہے اصلاً، اور فعل ہو تو فعل میں عموم آئے گا ضمناً۔ لیکن اگر اس کلو کے ساتھ ما مل جائے، یعنی کلو ما پر داخل ہو جائے اور کیا بن جائے؟ کلما، تو پھر اس صورت میں یہ فعل پر داخل ہوگا اور اس فعل کے اندر عموم آئے گا، اس میں عموم پیدا کر دے گا، اور پھر اس صورت میں صرف فعل ہی پر داخل ہوگا۔ کس پر؟ فعل ہی پر داخل ہوگا، تو فعل میں جو عموم آئے گا وہ ہوگا اصلاً، اور اگر اسم میں وہاں عموم آیا تو وہ عموم ہوگا ضمناً ہوگا، تو پہلے کا برعکس ہو جائے گا۔ تو کل اور کلما یہ دونوں ایک دوسرے کے برعکس ہیں۔ کلو اسم میں عموم پیدا کرتا ہے اصلاً اور فعل میں ضمناً، اور کلما فعل میں عموم پیدا کرتا ہے اصلاً اور اسم میں ضمناً۔ وجہ یہ کہ یہ ما مصدریہ ہے، یہ ما کیا ہے؟
تو کلو تو اس فعل پر داخل ہو نہیں سکتا تھا، تو پھر اس کا طریقہ یہ کہ اس کے ساتھ ما مصدریہ ملا دیا، اور ما مصدریہ تو آپ جانتے ہیں فعل ہی پر داخل ہوتا ہے اور فعل کو کس معنی میں کر دیتا ہے؟ مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، تو یہ مصدر تعویلی ہوا۔ ایک تو ہے نا حقیقتاً مصدر، اور یہ حقیقتاً مصدر ہوتا ہے یا فعل ما کی وجہ سے مصدر کے معنی میں ہو جاتا ہے؟ ما کی وجہ سے مصدر کے معنی میں ہو جاتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ تعویلی مصدر، اور یہ وقت کے معنی کو متضمن ہوتا ہے، اس میں وقت کا معنی آ جاتا ہے۔ کون سا معنی؟ وقت کا معنی آ جاتا ہے۔ دیکھیے آگے مثال سے بات واضح ہوگی۔ بِأَن يَقُولَ بائیں طور کے یوں کہتا ہے كُلَّمَا تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، جب بھی میں نکاح کروں کسی عورت سے فَهِيَ طَالِقٌ، تو اسے طلاق ہے۔ فَمَعْنَاهُ، تو اس کلام کا معنی یہ ہے كُلَّ وَقْتٍ أَتَزَوَّجُ، دیکھو وقت کا معنی آ گیا بھائی، كُلَّ وَقْتٍ أَتَزَوَّجُ امْرَأَةً، جس وقت بھی میں نکاح کروں کسی عورت سے فَهِيَ طَالِقٌ، تو اسے طلاق ہے۔ فَهُوَ قَصْدًا يَقَعُ عَلَى عُمُومِ التَّزْوِيجَاتِ، تو یہ جو قسم ہے، یہ جو کلام ہے قصداً واقع ہوگا کس پر؟ کس میں عموم اصلاً آئے گا؟ تزوج کے اندر، یعنی تزویجات میں عموم آیا اصلاً، اور امرأہ کے اندر عموم آئے گا ضمناً، یہی بات کر رہے ہیں۔ فَهُوَ قَصْدًا يَقَعُ عَلَى عُمُومِ التَّزْوِيجَاتِ، تو یہ کلام جو ہے واقع ہوگا عموم تزویجات پر قصداً، وَيَثْبُتُ عُمُومُ الْأَسْمَاءِ فِيهِ ضِمْنًا، اور اسماء یعنی اسم کا جو عموم اس میں ثابت ہوگا وہ ضمناً ہوگا، لأن عموم التزوج لا يكون الا بعموم النساء، اس لیے کیونکہ تزوج کا عموم جو ہے وہ نہیں ہو سکتا مگر نساء کے عموم کے ساتھ۔ معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ تزوج کا میں عموم تبھی آئے گا جب نساء میں بھی عموم ہو، نکاح کے لیے عورت چاہیے، پھر نکاح کے لیے عورت چاہیے، پھر نکاح کے لیے عورت، تو نکاح میں عموم کس طرح آئے گا کہ اب جب عورتوں میں بھی عموم آئے۔ فَيَحْنُسُ بِكُلِّ تَزَوُّجٍ، پھر تو پس وہ شخص خانس ہو جائے گا ہر نکاح سے، سواء تزوج امرأة مِرَارًا، برابر ہے کہ چاہے وہ نکاح کرے ایک ہی عورت سے کئی مرتبہ، ایک دفعہ کرے گا تو کلما کہا تھا جس وقت بھی میں نکاح کروں تو اس عورت کو کیا ہو جائے گی؟ طلاق۔ پھر نکاح اسی عورت سے دوبارہ کیا تو دوبارہ تزوج پایا گیا یا نہیں؟ پایا گیا، تو پھر طلاق ہو جائے گی، اور پھر اس سے نکاح کرے تو تزوج پایا گیا یا نہیں؟ اور تزوج میں عموم اصلاً ہے تو اس میں پھر وہاں طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو یہ معنی ہے سواء تزوج امرأة مِرَارًا، برابر ہے کہ وہ چاہے نکاح کر لے کسی عورت سے کئی مرتبہ، او تزوج امرأة بعد امرأة، یا وہ نکاح کرے ایک عورت سے دوسری کے بعد، کا عموم الافعال فی کل، جیسے کہ عموم افعال تھا کلو کے اندر۔ بھائی وہی بات کر رہے ہیں جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ کلما اور کلو ایک دوسرے کے عکس ہیں۔ کلو کس میں عموم پیدا کرتا ہے؟ اسماء میں اصلاً، اور طبعاً کس میں؟ فعل میں بھی، اور کلما اصلاً کس میں عموم پیدا کرتا ہے؟ فعل میں، اور طبعاً کس میں؟ اسماء کے اندر۔ وہی بات بیان کرنے لگے، بات چل رہی ہے کلما کی، اور کلما کا بتلایا کس میں عموم پیدا کرتا ہے؟ افعال میں، کا عموم الافعال فی کل، جیسے کہ عموم افعال تھا کس میں؟ کلو کے اندر۔ کلو میں عموم افعال کس طرح تھا؟ ضمناً تھا، تو یہاں بھی عموم اسماء کس طرح ہے؟ کلما میں ضمناً ہے۔ ای کما ان عموم الافعال یثبت فی لفظ کل ضمناً لعموم الاسماء بعکس کلمت کلما، یعنی کہ جس طرح عموم افعال ثابت تھا کلو کے لفظ میں ضمناً لعموم الاسماء، بوجہ عموم اسماء کے، تو وہاں اصل میں تو عموم تھا اسماء میں، لیکن پھر افعال میں بھی ضمناً عموم آیا، بعکس کلمت کلما، کس کے برعکس؟ کلمہ کلما کے برعکس، کہ اس میں اصلاً افعال میں عموم ہے اور طبعاً اسماء میں عموم ہے۔
وَكَلِمَةُ الْجَمِيعِ تُوجِبُ عُمُومَ الْاجْتِمَاعِ دُونَ الْانْفِرَادِ، اور جمیع کا کلمہ جو ہے، اب لفظ جمیع کے بارے میں بتلانے لگے ہیں، یہ بھی عموم کے لیے آتا ہے۔ تو جمیع کا کلمہ جو ہے توجب عموم الاجتماع، یہ ثابت کرتا ہے عموم اجتماع کو، دون الانفرادی، نہ کہ عموم انفراد کو نہیں۔ بھائی کلو بھی عموم کے لیے آتا ہے لیکن علی سبیل الافراد، اور الجمیع جمیع بھی آتا ہے عموم کے لیے لیکن علی سبیل الاجتماع۔ جیسے وہ قوم کی مثال گزری تھی پیچھے، بھائی قوم کے اندر بھائی کہ حکم قوم پر من حیث المجموع لگے گا بعض صورتوں میں، اور بعض اوقات خارجی قرینے کی وجہ سے من حیث المجموع حکم نہیں لگتا بلکہ من حیث کل واحد یا کل فرد لگتا ہے۔ تو کلو جو ہے وہ بھی احاطہ افراد کرتا ہے، اور جمیع بھی یہ بھی احاطہ افراد کرتا ہے، لیکن کل کس طریقے پر کرتا ہے؟ علی سبیل الافراد۔ اور جمیع کس اعتبار سے احاطہ کرے گا؟ علی سبیل الاجتماع، یعنی اکٹھا سب پر وہ حکم لگے گا۔ تو یہ معنی ہے کہ کلمۃ الجمیع توجب عموم الاجتماع دون الانفرادی، وہ عموم اجتماع کو ثابت کرتا ہے نہ کہ عموم انفراد کو، کما کان فی لفظ کل، جیسے کہ کس میں تھا؟ لفظ کل میں تھا، عموم انفراد اس طرح نہیں بھائی۔ فیعتبر جمیع ما صدق علیہ ما بعدہ مجتمعۃ معا، پس اعتبار کیا جائے گا وہ سب جن کے اوپر یہ صادق آ رہا ہے، جو فیعتبر پس اعتبار کیا جائے گا جمیع ما ان سب کا مجموعہ صدق علیہ ما بعدہ جس پر صادق آ رہا ہے اس جمیع کا ما بعد۔ بھئی جمیع رجال کس کے افراد کا احاطہ کر رہا ہے؟ جمیع رجال کے افراد کے، یعنی جو اس کا ما بعد ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہی بات کر رہے ہیں کہ وہ سب جن پر جمیع کا ما بعد صادق آتا ہے ان کا اعتبار کیا جائے گا کس طریقے پر؟ مجتمعۃ معا، کہ وہ سب اکٹھے مجتمع ہوں، جمع ہوں، یعنی مجموعے پر حکم لگے گا بھائی۔ معنی سمجھ میں آ گیا؟ حتی اذا قال جمیع من دخل هذا الحصن اولا فله من النفل كذا، نفل فا پر بھی فتحہ پڑھنا بھائی، فدخل عشرۃ معا ان لهم نفلا واحدا بینہم۔ بھائی دیکھیے صورت مسئلہ یہ، یہاں سے اب تفریعات کریں گے۔ تین لفظ انہوں نے ذکر کر دیے، ایک من وہ بھی عموم کے لیے آتا ہے، ایک کلو وہ بھی عموم کے لیے آتا ہے لیکن وہ احاطہ کرتا ہے علی سبیل الافراد، اور ایک جمیع کا لفظ ہے وہ بھی احاطہ کرتا ہے لیکن اعلی سبیل الاجتماع بھائی وہ احاطہ کرتا ہے۔ تو اب اسی پر تفریع کرتے ہوئے ایک صورت ذکر کریں گے کہ دیکھیے لفظ کے بدلنے سے کس طرح مسئلہ بدلتا ہے۔ مثلا بھائی مجاہدین نے ایک جگہ کفار کے قلعے پر حملہ کیا اور اس کو گھیر لیا۔ اب امیر جو ہے امیر لشکر وہ مسلمانوں کو مجاہدین کو ابھارنے کے لیے اعلان کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ جمیع من دخل هذا الحصن اولا فلہ من النفل کذا، وہ سب جو کہ داخل ہوئے اس قلعے کے اندر پہلے تو ان کے لیے اتنا انعام ہے۔ مال غنیمت کے علاوہ الگ انعام کا اعلان کرتا ہے، وہ سب جو اس قلعے کے اندر پہلے داخل ہوئے ان کے لیے اتنا انعام ہے۔ تو کون سا لفظ ذکر کیا؟ جمیع کا لفظ ذکر کیا۔ تو کہتے ہیں فرض کرو 10 مسلمان اکٹھے پہلے قلعے میں داخل ہو گئے سب سے پہلے، تو اب کیا ان میں 10 میں سے مثلا امیر نے کیا کہا تھا کہ جو وہ سب جو اس قلعے میں پہلے داخل ہوئے ان کے لیے 10,000 درہم انعام ہے، 10,000 درہم انعام۔
اب 10 افراد اکٹھے داخل ہوئے تو کیا ہر فرد کو 10,000 درہم ملیں گے یا سب کو ملا کر ایک ہی انعام ملے گا؟ کہتے ہیں سب کو ملا کر ایک ہی انعام ملے گا بھائی، اس لیے کیونکہ یہاں لفظ جمیع ذکر کیا امیر نے، اور جمیع جو ہے وہ افراد کا احاطہ کرتا ہے کس طریقے پر؟ علی سبیل الاجتماع، یعنی علی سبیل الاجتماع پورے مجموعے کے لیے انعام کا اعلان ہوا ہے بھائی، پورے مجموعے کے لیے ایک انعام ہوگا، تو لہذا ان کو ایک ہی انعام ملے گا۔ کتنا انعام تھا؟ مثلا 10,000، تو پھر وہ اسے آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ اس کے مقابلے میں اگر اس امیر نے کلو کا لفظ استعمال کیا، کل من دخل هذا الحصن اولا فله من النفل كذا، تو یاد رکھیے اس صورت میں کل کس لیے آتا ہے؟ احاطہ کرتا ہے، لیکن کس طریقے پر؟ علی سبیل الافراد، یعنی ہر ایک کے لیے حکم ثابت ہوتا ہے الگ الگ جدا جدا، تو لہذا 10 اکٹھے داخل ہوئے تو ہر ایک کو الگ الگ انعام ملے گا، ہر ایک کو 10,000 10,000 ملیں گے بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تیسری صورت یہ کہ وہ من ذکر کرتا ہے، کلو اور جمیع کو ساتھ ذکر نہیں کرتا۔ من دخل هذا الحصن اولا فله من النفل كذا، تو یاد رکھیے اس صورت میں کہتے ہیں اگر 10 اکٹھے داخل ہوئے تو کسی ایک کو بھی انعام نہیں ملے گا، اس لیے کیونکہ من استعمال کیا، جو بھی اس قلعے کے اندر پہلے داخل ہوگا تو اسے انعام ملے گا، تو یہاں اس آگے اولن آ رہا ہے، پہلے جو پہلے داخل ہوا اس کو اتنا انعام ملے گا، اور جب 10 اکٹھے داخل ہوئے تو یہ اول ہیں یا اولون ہیں، اور اس نے تو اولن کا لفظ ذکر کیا تھا، تو لہذا یہاں پر ایک اگر داخل ہو اسے تو انعام مل جائے گا 10,000، لیکن اگر ایک سے زائد اکٹھے داخل ہوئے تو پھر ان میں سے کسی کو بھی انعام نہیں ملے گا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ حتی اذا قال، یہاں تک کہ اگر کہا امیر لشکر نے جمیع من دخل هذا الحصن اولا، وہ سب جو داخل ہوئے اس قلعے کے اندر پہلے، فلہ من النفل كذا، تو ان کے لیے انعام ہے اتنا، فدخل 10 معا، پس داخل ہو گئے 10 افراد اکٹھے، یعنی سب سے پہلے، تو ان لهم نفلا واحدا بینہم، تو ان کے لیے ایک ہی انعام ہوگا ان کے بیچ، یعنی اسی کو پھر آپس میں کیا کریں گے؟ تقسیم۔ ان لهم نفلا واحدا بینہم جمیعا، تو ایک ہی انعام ہوگا ان سب کے درمیان۔ والنفل ہوا ما یعطیہ الامام زائدا علی سہم الغنیمت، نفل کا معنی بیان کر رہے ہیں، میں نے بتلا دیا، انعام بھائی، عطیہ وغیرہ انعام۔ والنفل، اور نفل جو ہے ہوا ما وہ چیز ہے یعطیہ الامام جو امیر عطا کرتا ہے، زائدا علی سہم الغنیمت، اس حال میں کہ وہ زائد ہوتا ہے غنیمت کے حصے پر۔ فإن دخل 10 معا، اگر داخل ہوئے 10 اکٹھے، فی صورت الجمیع، جمیع کی صورت میں، یعنی جمیع کے لفظ کی صورت میں، یکون الکل مشترکا بین ذالک النفل الموعودی، تو وہ سب کے سب مشترک ہوں گے اس انعام کے اندر جو ان سے وعدہ کیا گیا تھا، عملا بحقیقتہ، عمل کرتے ہوئے اس جمیع کے لفظ کی حقیقت پر، یعنی ان پر حکم انعام جو ہے وہ من حیث المجموع جو ہے اس کا اعلان ہوا ہے۔ وَإِن دَخَلُوا فُرَادًا، اور اگر وہ داخل ہوئے اکیلے، یعنی ایک ایک کر کے، تو يَسْتَحِقُّ النَّفَلَ الْأَوَّلُ، تو مستحق ہوگا انعام کا الاول پہلا، خاصتاً خاص طور پر، عملاً بمجازہ، عمل کرتے ہوئے جمیع کے مجاز پر، یعنی مجازی معنی پر عمل کرتے ہوئے، وَهُوَ أَن يُجْعَلَ بِمَعنَى كُلٍّ، اور وہ یہ کہ اس کو کس معنی میں کر دیا جائے گا؟ کلن کے معنی میں کر دیا جائے گا۔ بھائی یہاں داخل ہی ایک فرد ہوا ہے، اکٹھے تو داخل ہی نہیں ہوئے، تو اس ایک ہی کو انعام دے دیا جائے گا۔ بھائی ایک کو کیسے انعام دیا جائے گا؟ کہتے ہیں بھائی یہاں ہم نے جمیع کو مجازی معنی میں لے لیا بمانے کلو کے،
اور کلو کیا کرتا ہے؟ ہر فرد کے لیے باقیوں سے قطع نظر حکم کو ثابت کرتا ہے. تو جب ایک داخل ہوا تو اس کے لیے بھی انعام ثابت ہو جائے گا، اسے بھی انعام دیا جائے گا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ جمیع کی صورت میں اگر 10 اکٹھے داخل ہوئے تو ان کے لیے کتنے انعام؟ ایک ہی. اور اگر ایک چلا گیا تو اس کے لیے ایک انعام ہو جائے گا. اس پر اشکال ہوتا ہے، یہ تو آپ نے جمع بین الحقیقت والمجاز کر دیا. جمع بین الحقیقت والمجاز عند الاحناف جائز نہیں. یعنی کلام وہی ایک، اس نے امیر نے ایک ہی دفعہ کیا کہا تھا، وہ سب جو اس قلعے میں پہلے داخل ہوئے ان کے لیے انعام ہے. اب اکٹھے داخل ہوں پھر تو بات ٹھیک ہے، امیر نے بھی جمیع کا لفظ ذکر کیا تھا اور یہ سارے بھی اکٹھے داخل ہوئے. لیکن ایک داخل ہو یہ تو جمیع نہیں، تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ جمیع سے کون سا معنی کر لیں گے؟ مجازی معنی کل کے معنی میں. تو وہ جو سارے اکٹھے مراد لیے وہ تو تھا حقیقی معنی، اور یہ جو یہاں ایک کو اس میں داخل کر رہے ہیں یہ ہے مجازی معنی. تو ایک ہی لفظ سے آپ حقیقی معنی بھی لے رہے ہیں بعض صورتوں میں اور مجازی معنی بھی لے رہے ہیں، تو یہ تو درست نہیں بھائی. تو جواب دیں گے اس کا بھائی جواب کہ بھائی یہاں ہم مجازی حقیقت اور مجاز کے درمیان جمع نہیں کرتے بلکہ عموم مجاز لے لیتے ہیں. عموم مجاز کسے کہتے ہیں بھائی؟ دیکھیے توجہ کیجیے، یہ ہے لفظ کا مثلا حقیقی معنی، یہ ہے اس کا مجازی معنی. ایک ہی لفظ سے حقیقی معنی کا بھی ارادہ کریں اور پھر اسی لفظ سے مجازی معنی کا بھی ارادہ کریں، یہ درست نہیں. لیکن اس کے بجائے اگر ہم کوئی ایک ایسا مجازی معنی لے لیں کہ جس میں یہ حقیقت اور یہ مجاز دونوں داخل ہو جائیں، تو اب ہم نے ایک معنی لیا لفظ کا یا دو لیے ہیں؟ معنی ایک ہی ہے اور وہ معنی خود بھی مجازی معنی ہے، لیکن ایسا مجازی معنی لے لیا کہ حقیقت بھی اس میں داخل اور وہ والا پہلا مجازی معنی بھی. تو دونوں صورتوں میں ہم وہی معنی کریں گے. تو اب لفظ کے ہم ایک ہی معنی کر رہے ہیں یا دو معنی؟ ایک معنی. پہلے تو دو معنی تھے، ایک صورت میں حقیقت دوسری صورت میں مجاز. اب ہم معنی ایک ہی کر رہے ہیں لیکن وہ ایسا معنی ہے کہ حقیقت ہو تو وہ بھی اس میں داخل ہو جاتی ہے، مجاز ہو تو وہ بھی اس میں. ہم کیا معنی کریں گے؟ کہتے ہیں ہم یہاں معنی کریں گے جمیع من دخل اولا کا معنی کریں گے السابق فی الدخول، سبقت کرنے والا داخل ہونے میں. اور سبقت کرنے والا داخل ہونے میں یہ عام ہے، ایک ہو تو وہ بھی اس پر بھی یہ صادق آتا ہے، 10 ہوں تو ان پر بھی صادق آتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ، اور اس پر یہ اعتراض کیا گیا ہے بِأَنَّهُ يَلْزَمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ، کہ اس میں تو لازم آئے گا جمع بین الحقیقت اور مجاز، حِينَئِذٍ اس وقت میں جب آپ دونوں معنی الگ الگ کریں. وَالْجَوَابُ، جواب یہ کہ أَنَّهُ لَا يُسْتَعَارُ بِمَعْنَى كُلٍّ بِعَيْنِهِ، کہ اس کو مستعار نہیں لیا گیا بعینہ کل کے معنی میں. لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ، اس لیے کیونکہ اگر اس طرح ہوتا كَانَ لِلْكُلِّ نَفْلٌ تَامٌ فِي صُورَةٍ مَا دَخَلُوا مَعًا، پھر تو ان میں سے ہر ایک کے لیے کیا ہوگا بھائی؟ اگر ہم کیا کرتے کلو کے معنی میں بعینہ ہی کلو کے معنی میں ہم لے لیتے، پھر تو جب 10 اکٹھے داخل ہوئے تھے تو ہر ایک کے لیے انعام ہونا چاہیے تھا. معلوم ہم نے اس کو کلو کے بعینہ ہی کلو کے معنی میں نہیں لیا. تو یہ معنی لیا نہ لو کان کذالک، اگر ایسا ہوتا یعنی ہم اس کو بعینہ ہی کلو کے معنی میں لے لیتے تو کان للکل نفل تام، تو پھر اس صورت میں تو ان میں سے ہر ایک کے لیے پورا پورا انعام ہوتا. فی صورت ما دخلوا معا، اس صورت میں جبکہ وہ داخل ہوئے تھے اکٹھے. بل ہوا مجاز عن السابق فی الدخول، بلکہ یہ مجاز ہے کس سے؟ سابق فی الدخول سے، یعنی وہ جو سبقت کرنے والا ہے داخل ہونے میں. تو یہ کون سا معنی ہے؟ مجازی معنی ہے بھائی. تو یہ عموم مجاز ہے اور اس میں ایک اور وہ مجموعہ سب آ جائیں گے. واحدن کانا او جماعتن، چاہے وہ سابق فی الدخول ایک ہو یا چاہے پوری جماعت ہو. فیکون للجماعت نفل واحد، تو پوری جماعت کے لیے بھی ایک ہی نام ہوگا. کما هو للاول الواحد، جیسے کہ وہ
پہلے ایک کے لیے ایک انعام ہوگا، عملا بعموم المجاز، عمل کرتے ہوئے عموم مجاز پر، والاولا ان یقال، شارح فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ ان الغرض من هذا الكلام، کہ یہ جو اس کلام کے لیے غرض جو ہے امیر کے اس کہنے سے غرض کیا ہے، وہ اظہار الشجاعت والجلادت، وہ شجاعت اور قوت کا اظہار ہے، تاکہ مجاہدین کیا کریں، اپنی قوت اور شجاعت کا مظاہرہ کریں۔ فَإِذَا اسْتَحَقَّهُ جَمَاعَةٌ، پس جب پوری جماعت اس انعام کی مستحق ہو جاتی ہے، باعتبار ظاہری معناہ الحقیقی، کس اعتبار سے؟ اس جمیع کے حقیقی معنی کے ظاہر کے اعتبار سے۔ حقیقی معنی کیا ہے؟ پورے مجموعے پر حکم لگتا ہے، تو پورے مجموعے کے لیے ایک ہی انعام ہوگا۔ تو جب ایک پوری جماعت مستحق ہو جاتی ہے اس جمیع کے معنی حقیقی کے ظاہر کے اعتبار سے، فاستحقاق الواحد له بالطریق الاولا، تو ایک کا اس کا انعام کا مستحق ہونا یہ بطریق اولا ہوگا۔ بھئی جب 10 افراد، بھئی امیر کے اس کلام کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اظہار شجاعت اور جلادت یعنی اظہار قوت ہے، تاکہ مجاہدین جو ہیں اپنی قوت اور شجاعت کا مظاہرہ کریں۔ تو جب پورے 10 افراد مثلا 10 اکٹھے داخل ہوئے، ان کے وہ ایک انعام دیا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے کیا کیا؟ اظہار شجاعت کیا ہے۔ تو جب 10 اکٹھے داخل ہونے میں اظہار شجاعت ہے، تو اگر ایک اکیلا داخل ہوگا تو اس میں کمال شجاعت کا اظہار ہے، تو اس کو تو بطریق اولا کیا ملنا چاہیے؟ انعام ملنا چاہیے۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ اور یہ ہے دلالت النص بھائی، کہ جب 10 ایک اکٹھے داخل ہونے پر انعام کے مستحق ہیں بہادری کی وجہ سے، تو ایک تو بطریقے اولا مستحق ہے بھائی۔ تو ایک کے لیے جو حکم ثابت ہوگا وہ دلالت النص کے طریقے پر کہ وہ تو بطریقے اولا اس کے لائق ہے۔ فاستحقاق الواحد له، تو مستحق ہونا ایک شخص کا اس انعام کا بالطریق الاولا، یہ بطریق اولا ہوگا، بدلالت النص، دلالت النص کی وجہ سے، لأنه فيه اظہار کمال الشجاعت، اسی کیونکہ اس کے اندر کمال شجاعت کا اظہار ہے۔ وفي کلمۃ کل یجب لكل منهم النفل، اور کلمہ کل کی صورت میں ثابت ہو جائے گا لكل منهم، ان میں سے ہر ایک کے لیے ثابت ہو جائے گا النفل، وہ انعام بھائی 10 اگر کلمہ کل کہا تھا کل من دخل، تو پھر 10 اکٹھے داخل ہوئے تو ہر ایک کے لیے الگ الگ انعام ہو جائے گا بھائی۔ وہی بات جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں بھائی، سبق کی طرح توجہ ہے بھائی جی۔ وفی کلمۃ کل یجب لکل منہم النفل، اور کلمہ کل کی صورت میں واجب ہو جائے گا ان میں سے ہر ایک کے لیے پورا انعام، یعنی اذا قال، جب امیر نے جب یوں کہا کل من دخل هذا الحصن اولا، ہر وہ جو داخل ہوا اس قلعے کے اندر پہلے، فلہ من النفل کذا، تو اس کے لیے انعام میں سے اتنا ہے، فدخل 10 معا، تو داخل ہو گئے 10 اکٹھے، یجب لکل واحد منہم نفل تام، تو واجب ہو جائے گا ان میں سے ہر ایک کے لیے پورا انعام۔ لأن کلمۃ کل للإحاطة على سبیل الافراد، اس سے کیونکہ کلمہ کل جو ہے وہ احاطے کے لیے آتا ہے على سبیل الافراد، فاعتبر كل واحد من الداخلین، پس اعتبار کیا گیا ہر ایک جو ہے داخل ہونے والوں میں سے کأن لیس معه غیرہ، گویا کہ اس کے ساتھ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، تو ہر ایک کے لیے انعام ہے۔ وَهُوَ أَوَّلٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ تَخَلَّفَ مِنَ النَّاسِ وَلَمْ يَدْخُلْ، اور وہ اول ہے نسبت کرتے ہوئے ان لوگوں کی طرف جو پیچھے رہ گئے ہیں لوگوں میں سے، وَلَمْ يَدْخُلْ، اس حال میں کہ وہ داخل نہیں ہوئے، لم يدخل ای قبل دخولہ، اس کے داخل ہونے سے پہلے وہ داخل، یہ معنی نہیں کہ جو سرے سے داخل ہی نہیں ہوئے، جو سرے سے داخل ہی نہیں ہوئے ان کے مقابلے میں اول ہونے کا کیا معنی؟ اول تو انہی کے مقابلے میں ہوگا نا جو باقی بھی داخل ہوئے، لیکن یہ ان سے پہلے داخل ہوا، تو لہذا اس کے ساتھ قید یاد رکھنا۔
تو کہتے ہیں وہ اول بالنسبت الی من تخلف من الناس، تو یہ اول ہے نسبت کرتے ہوئے ان کی طرف جو پیچھے رہ گئے ہیں لوگوں میں سے، ولم يدخل، اس حال میں کہ وہ داخل نہیں ہوئے، ای قبل دخولہ، اس کے داخل ہونے سے پہلے وہ داخل نہیں ہوئے، ولو دخل عشرۃ، اور اگر داخل ہوئے 10 فرادا، اکیلے اکیلے، یعنی باری باری ایک ایک کر کے، تو کان النفل للاول خاصۃ، تو انعام پہلے ہی کے لیے ہوگا خاص طور پر، لأنه الاول من كل وجه، اس لیے کیونکہ وہ اول ہے ہر اعتبار سے، وکلمۃ کل يحتمل الخصوص، اور کلمہ کل جو ہے وہ خصوص کا بھی احتمال رکھتا ہے، تو یہاں پھر وہ خصوص پر محمول ہو جائے گا۔ وفی کلمۃ من یبطل النفل، اور کلمہ من کی صورت میں انعام باطل ہو جائے گا اگر صرف من کلمہ استعمال کیا اور کل اور جمیع کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ ان قال، یعنی اگر یہ کہا امیر نے، من دخل هذا الحصن اولا، جو کوئی داخل ہوا اس قلعے میں پہلے، فلہ من النفل کذا، تو اس کے لیے انعام میں سے اتنا ہے، فدخل عشرۃ معا، تو داخل ہوئے 10 اکٹھے، لا يستحق احد منهم، تو مستحق نہیں ہوگا ان میں سے کوئی ایک بھی، لان الاول اسم لفرد سابق، اس لیے کیونکہ اول کا لفظ آیا تھا، امیر نے کیا کہا، اولا، من دخل هذا الحصن اولا، تو اول کا لفظ کہا، اور اول اسم لفرد سابق، اور اول جو ہے نام ہے اس فرد کا، اسم ہے اس فرد کا، سابق جو سبقت کرنے والا ہے، دخل اولا، اور پہلے داخل ہوا ہے، ولم یوجد، اور وہ تو یہاں پایا نہیں گیا، بل وجد الداخلون الاولون، بلکہ یہاں تو الداخلون الاولون بھائی مجموعہ پایا گیا ہے، اور اس نے مفرد کا لفظ استعمال کیا تھا امیر نے، وَقَلِمَةُ مَنْ لَيْسَتْ مُحْكَمَ۔ اچھا، اس پر اشکال ہوتا ہے کہ یہ اولن کا لفظ تو جمع کی صورت میں بھی تھا، اس وقت آپ نے اس کا اعتبار نہیں کیا، کلو کے لفظ کلن کے صورت میں بھی اول کا لفظ تھا، اور من کی صورت میں بھی ہے، من کی صورت میں آپ اس کے خصوص پر عمل کرتے ہیں، اور کلو اور جمعیوں کی صورت میں خصوص پر عمل نہیں کرتے۔ جواب دیں گے اب آپ کو کہ بھئی یہ جو کلمہ من ہے یہ عموم کے اندر اتنا پختہ نہیں ہے، یہ عموم کے ساتھ ساتھ خصوص کے لیے بھی عام بکثرت استعمال ہوتا ہے، جبکہ جمیع اور کل جو ہیں وہ عموم میں پکے ہیں۔ تو آگے پچھلی مثالوں میں جمیع چاہتا تھا عموم کو، اور آگے اولن چاہتا تھا خصوص کو، لیکن جمیع کا عموم اتنا پکا ہے کہ وہ کیا ہو جائے گا، اس کے خصوص کو ختم کر دے گا، تو اس کے خصوص کو بدل دے گا، اور اسی طرح کلو میں بھی عموم ہے تو اس میں بھی عموم اتنا پختہ اور پکا ہے کہ وہ اول کے خصوص کو بدل دے گا، جبکہ من کے اندر عموم اتنا پکا نہیں، لہذا وہ اول کے خصوص کو بدل نہیں سکتا۔ تو یہی بات بیان کرنے لگے ہیں، کہتے ہیں وَقَلِمَةُ مَنْ لَيْسَتْ مُحْكَمَةً فِي الْعُمُومِ، اور کلمہ من جو ہے وہ محکم نہیں ہے عموم کے اندر، حَتَّى تُؤَثِّرَ فِي تَغْيِيرِ اللَّفْظِ أَوَّلًا، یہاں تک کہ یہ اثر ڈالے لفظ اولن کے بدلنے میں، بخلاف کلمۃ کل والجمیع، بخلاف کلمہ کل اور جمیع کے، فإنه يتغیر بهما قوله اولا، اس لیے کہ پس ان کی وجہ سے جو ہے بدل جائے گا امیر کا قول اولا بھائی، ولو دخل عشرۃ فرادا، اور اگر اسی صورت میں، کس صورت میں، من کی صورت میں، اگر داخل ہو گئے 10 افراد فرادا، اکیلے الگ الگ، تو اب کہتے ہیں یستحق الاول نفل خاصتا، اب پہلا جو ہوگا وہ مستحق ہو جائے گا انعام کا خاص طور پر، دون الباقین، نہ کہ باقی اب دیکھو، اب اول ایک داخل ہوا ہے، اور اول کا لفظ چاہتا بھی کتنے کو تھا، ایک ہی کو چاہتا تھا، تو لہذا اب وہ انعام کا مستحق ہو جائے گا۔ باقیین ہے آپ کی کتابوں میں، باقیین نہیں ہونا چاہیے، باقین بھائی، باقین ایک یا گر جاتی ہے اس کی اجتماع ساکنین کی وجہ سے بھائی۔ فرق پڑی ہے یا نہیں پڑی آپ حضرات نے؟ باقی
بقا مادہ ہے نا، با قاف اور یا، جی اس میں فاعل کیا آئے گا؟ باقین. چلو یہ یا تو اجتماعی ساکنین سے گر گئی، الف لام ہوتا تو نہ گرتی. الباقی، الباقی. اب اسی پر ذرا اس کی جمع بناؤ واو نون کے ساتھ، کیا بن جائے گا؟ الباقیون. کیا بنے گا؟ الباقیون. یا پر ضمہ ثقیل ہے، گر جائے گا. سمجھ میں آیا؟ کیا بن جائے گا؟ الباقیون. وہ بھی ہے نا، اسی طرح پڑھ لو بھائی. الباقیون. پھر یا بھی ساکن، وہ بھی ساکن، اجتماعی ساکنین ہوا مولانا، اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ آیا. اجتماعی ساکنین جانتے ہیں نہیں جانتے بھائی؟ دو قسم پر، ایک اعلی حدہ، ایک اعلی حدہ. اعلی حدہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں اول ساکن مدہ ہو، ثانی ساکن مدغم ہو. اور یہاں ایسا اول ساکن تو مدہ ہے، یعنی یا سے ما قبل کسرہ ہے تو یہ کیا ہے؟ حرف مدہ. واو سے قبل ضمہ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ حرف مدہ. الف سے ما قبل فتحہ ہے تو وہ کیا ہے؟ حرف مدہ. تو یہاں باقیون اول مدہ تو ہے لیکن ثانی ساکن کو کیا ہونا چاہیے؟ مدغم ہونا چاہیے. وہ دوسری شرط نہیں پوری ہو رہی، تو یہ اجتماعی ساکنین غیر حدہ ہی ہے. اور اس صورت کے اندر کیا کرتے ہیں؟ حرف مدہ کو گرا دیتے ہیں. تو حرف مدہ کو گرا دیا. پھر مولانا واو کی وجہ سے ما قبل قاف کو کیا دے دیا؟ ضمہ دے دیا. کیا ہوا؟ الباقون. اور حالت نصبی جری میں کیا کہیں گے؟ الباقین. تو لہذا وہ پہلا جو ہے وہی انعام کا خاص طور پر حقدار ہوگا، دون الباقین، نہ کہ باقی. ثم لما فرغ عن بیان العام الصیغی والمعنوی وضعا. پھر جب مصنف رحم اللہ فارغ ہوئے عام صیغی اور عام معنوی کے بیان سے، وضعا باعتبار وضع کے. بھائی بتلایا تھا بھائی کہ بعض اوقات عام کیا ہوگا؟ صیغے اور معنی دونوں اعتبار سے ہوگا، اور کبھی صرف کس اعتبار سے ہوگا؟ عام معنی کے اعتبار سے. تو ان کے بیان سے فارغ ہوئے تو کہتے ہیں وہ جب فارغ ہوئے مصنف جو ہے عام صیغے اور عام معنوی باعتبار وضع کی ان کے بیان سے فارغ ہوئے تو ذکر ما یکون عمومہ عارضا بدلیل خارجی. تو ذکر کیا اس عام کو کہ جس کا عموم کسی عارض کی وجہ سے ہوگا، دلیل خارجی کے سبب سے. جس کا عموم عارضی ہوگا بدلیل خارجی، کسی خارجی دلیل کی وجہ سے. بھائی پہلے میں تو عموم کس اعتبار سے تھا؟ وضع کے اعتبار سے عموم تھا. بعض میں وضع کے اعتبار سے لفظ اور معنی دونوں میں عموم تھا، بعضوں میں صرف معنی میں عموم تھا. اب بیان کرنے لگے ہیں اس عام کو کہ جس کے اندر عموم تو آتا ہے لیکن وہ عموم کیا ہے؟ وضع کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ کس اعتبار سے ہے؟ عارضی ہے، کسی دلیل خارجی کی وجہ سے، کسی خارجی قرینے وغیرہ کی وجہ سے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اب اس کو بیان کرنے لگے ہیں. فقال، تو مصنف فرماتے ہیں وَالنَّكِرَةُ فِي مَوْضِعِ النَّفْيِ تَعُمُّ. اور نکرہ جو ہے نفی کے محل میں، نفی کے مقام میں تعم عام ہوگا. نکرہ کیا ہوگا بھائی؟ نکرہ آپ نے بھی پڑھا ہے، نکرہ تحت نفی ہے تو کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ عموم کا فائدہ دیتا ہے. وہی بات کر رہے ہیں کہ نکرہ جو ہے فی موضع النفی تعم، نفی کے محل میں جو ہے وہ عام ہوگا. وذلك لأنها في أصل وضعها للماهية أو لفرد واحد غير معين على اختلاف القولين. بھئی آپ نے پہلے بھی یہ اختلاف گزر چکا ہے. بعض کہتے ہیں یہ جو نکرہ ہے یہ وضع ہے ماہیت اور حقیقت کے لیے. کس کے لیے وضع ہے؟ ماہیت اور حقیقت کے لیے وضع ہے. اور بعض کا قول ذکر ہوا تھا، بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ فرد غیر معین کے لیے وضع ہے. کس کے لیے وضع ہے؟ تو مثلا رجلن کا لفظ ہے بھائی، تو بعض علماء کہتے ہیں یہ ماہیت اور حقیقت کے لیے وضع ہے یہ بھائی رجل کا لفظ. اور بعض کہتے ہیں نہیں، یہ فرد غیر معین کے لیے وضع ہے. تو جب اس نکرہ پر نفی داخل ہو، چاہے براہ راست اس پر داخل ہو، مثلا آپ کہتے ہیں لا رجل فی الدار، یا اس فعل پر داخل ہو جس کے تحت یہ آیا ہے نکرہ، مثلا ما جاءنی رجلن بھائی، ما جاءنی رجلن بھائی. تو چاہے نکرہ پر حرف نفی اس پر براہ راست داخل ہو جائے یا اس فعل پر داخل ہو جائے جس کے تحت وہ نکرہ ہے، دونوں صورتوں میں
کیا کس چیز کا فائدہ حاصل ہوگا؟ عموم کا فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، تو بات یہ بیان کر رہے ہیں کہ نکرہ وہ ماہیت کے لیے وضع ہے یا فرد غیر معین کے لیے وضع ہے، لہذا جب اس پر حرف نفی آئے گا تو اس صورت میں عموم کا فائدہ دے گا، یعنی تمام افراد سے، ہر فرد سے اس حکم کی نفی کر دے گا، ہر فرد سے کیا کرے گا؟ اس حکم کی نفی کر دے گا۔ اس لیے کیونکہ اگر ایک بھی فرد باقی رہا تو ماہیت کی نفی ہوئی، ماہیت کی نفی، تو جن کے نزدیک یہ ماہیت کے لیے وضع ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ ایک بھی فرد باقی رہتا ہے تو پھر بھئی یہ تو نفی کے لیے آیا نا، حرف نفی اس پر آیا یا نہیں آیا؟ تو اس نے کس چیز کی نفی کرنی ہے؟ یہ کس کے لیے وضع ہے؟ ماہیت کے لیے، تو کس کی نفی کرے گا؟ ماہیت کی نفی کرے گا۔ اور اگر ایک بھی فرد باقی ہو تو ماہیت کی نفی ہوئی پوری طرح؟ ماہیت کی نفی نہ ہوئی، لہذا یہ ہر فرد کی نفی کر دے گا بھائی۔ اور اگر یہ فرد غیر معین کے لیے وضع ہو دوسرے قول کے مطابق بھائی، وہ تسلیم کر لیا جائے، پھر بھی جب اس پر نفی آئے گی تو یہ ہر فرد کی نفی کر دے گا بھائی، اس لیے کہ اگر ایک بھی فرد باقی رہا تو فرد غیر معین کی نفی ہوئی پوری طرح، فرد غیر معین کی نفی نہ ہوئی بھائی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو چاہے اس کو آپ ماہیت کے لیے مانیں چاہے فرد غیر معین کے لیے مانیں، دونوں صورتوں میں جب اس پر حرف نفی آئے گا تو یہ کیا کرے گا؟ عموم کا فائدہ دے گا، اور ہر فرد سے کیا ہو جائے گی؟ اس حکم کی نفی ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں وذالک لأنها في اصل وضعها للماہیت اور لفرد واحد غیر معین على اختلاف القولین، اور یہ اس لیے کہ یہ اصل وضع کے اندر ماہیت کے لیے ہے یا ایسے فرد واحد کے لیے جو معین نہیں ہے، على اختلاف القولین، بنا بر دونوں قولوں کے اختلاف کے۔ فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّفْيُ تَعُمُّ، تو جب اس پر نفی داخل ہو جائے گی تو یہ عام ہوگا، اذ نفی الماہیت او الفرد الغیر المعین لا يكون الا كذلك، اس لیے کہ ماہیت کی نفی یا فرد غیر معین کی نفی نہیں ہوگی مگر اسی طرح کے ہر فرد کی یہ کیا کر دے؟ نفی کر دے بھائی۔ فَإِن تَضَمَّنَ مَعْنَى مِنَ الْإِسْتِغْرَاقِيَّةِ كَانَ نَصًّا فِيهِ كَمَا فِي لَا رَجُلَ فِي الدَّارِ وَقَوْلِهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اب بتلا رہے ہیں فَإِن تَضَمَّنَ مَعْنَى مِنَ الْإِسْتِغْرَاقِيَّةِ، اگر وہ نکرہ متضمن ہو من استغراقیہ کے معنی کو، کان نصًا فیہ، تو وہ نص ہوگا عموم کے اندر بھائی۔ کیا ہوگا؟ اگر وہ نکرہ وہ جو تحت نفی آیا ہے، محل نفی میں آیا ہے، اگر وہ من استغراقیہ کے معنی کو متضمن ہو تو اس صورت میں وہ عموم کے اندر کیا ہوگا؟ نص ہوگا بھائی۔ یاد رکھیے کبھی نکرہ جو ہے تحت نفی وہ من استغراقیہ کے معنی کو متضمن ہوتا ہے بھائی۔ آپ نے پڑھا ہے کہ لائے نفی جنس کا جو اسم ہے جب نکرہ ہو اور اس کے ساتھ ملا ہوا ہو لا کے ساتھ، اور مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو تو اس صورت میں وہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے۔ پڑھا یعنی نحو میں کہ لائے نفی جنس کا اسم جب نکرہ ہو اور لا کے ساتھ ملا ہوا ہو اور مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو تو اس صورت میں وہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں لا رجل فی الدار، تو یہ مبنی ہے مولانا، رجل کیا ہے اس وقت؟ مبنی ہے بھائی۔ معرب ہوتا تو یہ لا رجلن تنوین آنی چاہیے تھی بھائی، تنوین نہیں آ رہی بھائی، یہ بتلا دیتی ہے کہ یہ اس وقت کیا ہے؟ مبنی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو یہ مبنی ہوتا ہے بھائی یہ مبنی کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تو علماء نحو بتلاتے ہیں، جواب دیتے ہیں کہ بھئی دراصل یہ حرف من کو متضمن ہے، یعنی من استغراقیہ اس کے اندر چھپ گیا ہے، اور حرف چونکہ مبنی ہوتا ہے تو جس کے اندر وہ چھپ گیا اس کو بھی کیا بنا دیتا ہے؟ مبنی بنا دیتا ہے۔ جیسے آپ نے پڑھا احد عشرہ، احد عشرہ، یہ دونوں جز کیا ہیں اس کے؟ مبنی ہیں بھئی۔ پہلا جز تو چلو درمیان میں آ گیا مولانا، اس پر تو اعراب نہیں آتا، لیکن آخری پر تو کیا آنا چاہیے؟
اعراب آنا چاہیے، لیکن وہ کیوں مبنی ہوا، کیا وجہ ہے؟ تو کیا جواب دیتے ہیں کہ دراصل یہ احد و عشر تھا بھائی، پھر کیا ہوا، یہ واو کس کے اندر چھپ گیا؟ عشرہ کے اندر چھپ گیا، اور واو ہے حرف، اور حرف کیا ہے؟ مبنی ہے، تو جس کے اندر یہ چھپے گا اس کو بھی کیا بنا دے گا؟ مبنی، تو عشرہ بھی کیا ہو گیا؟ مبنی ہو گیا بھائی۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ جیسے امسی مولانا، امسی مبنی علی الکسر ہے بھائی، کیوں مبنی علی الکسر ہے؟ کیونکہ دراصل یہ تھا الامسی، پھر یہ الف لام جو حرف ہے اس کے اندر چھپ گیا، اور حرف کیا ہوتا ہے؟ مبنی، اس نے اس کو بھی کیا بنا دیا؟ مبنی بنا دیا۔ تو اسی طرح لا رجل فی الدار، یہ لا رجل مبنی ہے، کیوں مبنی ہے؟ کیونکہ اس کے اندر کیا چھپ گیا؟ مین بھائی، مین استغراقیہ اس کے اندر چھپ گیا، اور مین ہے حرف، تو اس کے اندر چھپا، اس لیے اس کو بھی کیا بنا دیا اس نے؟ مبنی بنا دیا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لا نفی جنس کا اسم جب نکرہ ہو، ساتھ ملا ہوا ہو، تو مبنی علی الفتح ہوتا ہے۔ کیوں مبنی علی الفتح ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ مین استغراقیہ کے معنی کو متضمن ہوتا ہے، یعنی وہ مین اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ تو لا رجل دراصل ہے لا من رجل بھائی، دراصل کیا تھا؟ لا من رجل تھا۔ تو یہ مین استغراقیہ جب اس نکرہ کے اندر چھپ جائے مولانا، تو اس صورت کے اندر یہ نکرہ جو ہے، جو تحت نفی آیا، یہ عموم کے اندر کیا ہوگا؟ نصب ہوگا بھائی، مین استغراقیہ اس کے اندر چھپا ہے تو یہ بھی استغراق کا فائدہ دے گا، عموم کا فائدہ دے گا، اور اس کے اندر نصب ہوگا بھائی، کیا ہوگا؟ نصب ہوگا، یعنی اس میں پھر عموم ہی عموم ہے، خصوص کا احتمال نہیں ہے، یعنی عموم میں یہ نصب ہے بھائی، اس میں خصوص کا پھر احتمال نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں فَإِن تَضَمَّنَ مَعْنَى مِنَ الْإِسْتِغْرَاقِيَّةِ، اگر یہ متضمن ہوا من استغراقیہ کے معنی کو، کان نصفا، کون متضمن ہوا؟ وہ نکرہ جو تحت نفی آیا ہے، کان نصفا فیہ، تو یہ نکرہ کیا ہوگا؟ عموم کے اندر نصف ہوگا، یعنی پھر اس میں عموم ہی عموم ہے، خصوص کا احتمال نہیں۔ کما فی لا رجل فی الدار، جیسے کس کے اندر ہے؟ اس کلام میں مولانا لا رجل فی الدار، تو کیا معنی ہے؟ گھر میں کوئی جنس رجل میں سے کوئی بھی نہیں ہے، ایک فرد بھی نہیں ہے، اگر ایک بھی پایا جائے تو یہ کلام صحیح نہیں۔ وقولہ، اور اسی طرح یہ قول مومن کا، جیسے لا الہ الا اللہ، یہ بھی لا الہ، دیکھو یہ الہ کیا ہے؟ مبنی علی الفتح ہے، تو یہ لا نفی جنس ہے مولانا، یہ لا جو آیا، تو یہ بھی من استغراقیہ کو متضمن ہے۔ تو اللہ کے علاوہ باقی تمام معبودوں کی نفی ہو گئی، لا الہ بھائی، اے لا من الہ بھائی، کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے بھائی، تو اللہ کے علاوہ تمام معبودوں کی نفی ہو گئی بھائی۔ وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی وہ نکرہ مین استغراقیہ کے معنی کو متضمن نہ ہو، لَكَانَ ظَاهِرًا فِيهِ، تو پھر وہ نکرہ جو تحت النفی آیا ہے وہ عموم میں ظاہر ہوگا، وَمُحْتَمِلًا لِلْخُصُوص، اور خصوص کا بھی احتمال رکھے گا۔ اگر مین استغراقیہ کو متضمن ہو پھر تو وہ عموم کے اندر نص ہے، اس میں کسی قسم کے خصوص کا احتمال نہیں، لیکن اگر مین استغراقیہ کے معنی کو وہ متضمن نہ ہو تو پھر وہ عموم کے اندر نص نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہوگا، یعنی کہ اس میں عموم کا بھی اور اس میں خصوص کا احتمال ہوگا اس میں۔ والدلیل علی عمومها الاجماع والاستعمال، اور اس دلیل اس کے عموم پر جو ہے اجماع اور استعمال ہے مولانا۔ یہ نکرہ جو تحت النفی آیا مولانا، اور کس کو متضمن ہوا؟ من استغراقیہ کو، تو اس کے عموم پر دلیل جو ہے وہ اجماع ہے مولانا، اجماع بھائی، سمجھ میں آیا؟ جیسے لا الہ الا اللہ، اس پر تمام علماء کا اجماع ہے یہ کہ یہ کلمہ مفید توحید ہے، یعنی یہ ہر لحاظ سے دوسرے معبود کی نفی کر دیتا ہے، کسی بھی لحاظ سے یہاں تعدد ثابت نہیں ہو سکتا بھائی، یہاں توحید ہی توحید ہے اس کلمے کے اندر بھائی، اس پر اجماع ہے۔ اسی طرح مولانا استعمال جو عربوں کا ہے، عرب کیا کرتے ہیں؟
نکرہ منفیہ کا جب استعمال کرتے ہیں تو کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ عموم کے لیے استعمال کرتے ہیں، اسے عموم کا معنی وہ اس سے لیتے ہیں۔ تو عربوں کا استعمال بھی یہ بتلاتا ہے کہ نکرہ جب تحت النفی آئے گا تو کس چیز کا فائدہ دے گا؟ عموم کا فائدہ دے گا۔ وقولہ، اسی ما قبل قولہ لا الہ الا اللہ، اس پر عطف کر لیں۔ وقولہ تعالی، اور جیسے اللہ کا قول ہے مولانا، اذ قالوا، جب کہا یہود نے، ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے نازل نہیں فرمایا علی بشر، کسی بشر پر۔ دیکھو بشر نکرہ آیا اور پیچھے کیا آیا؟ حرف نفی آیا۔ میں نے بتلایا تھا حرف نفی عام ہے، چاہے اسے نکرہ کے ساتھ ملا ہوا ہو یا ما قبل کے فعل کے پر داخل ہو رہا ہو۔ اللہ نے نازل نہیں فرمایا علی بشر، یہ یہود کہتے ہیں، یہود کہتے تھے بھائی اللہ نے نازل نہیں فرمایا علی بشر، کسی بشر پر، من شیء، کوئی چیز، اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں فرمائی۔ قل، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، کس نے نازل کیا اس کتاب کو جس کو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے؟ جس کو کون لے کر آئے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ بھائی یہاں ایک بات یاد رکھیے، سالبہ کلیہ کی نقیض موجبہ جزیہ آتی ہے۔ سالبہ کلیہ کی نقیض کیا آتی ہے؟ موجبہ جزیہ آتی ہے۔ مثلا مولانا ایک آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کسی مرد کے پاس گاڑی نہیں ہے، فرض کرو، کیا دعویٰ کرتا ہے؟ تو دیکھو اس نے عموم کے طور پر سب سے نفی کر دی، تو یہ کون سا، یہ کیا ہے؟ یہ قضیہ سالبہ کلیہ ہے مولانا، سب سے اس نے نفی کر دی۔ اب میں اگر ایک فرد کے لیے بھی مرد میں سے کسی کے لیے گاڑی ثابت کر دوں تو اس کا دعویٰ ٹوٹ جائے گا مولانا۔ مثلا میں کہہ دوں زید کے پاس گاڑی ہے، تو دعویٰ ٹوٹ گیا یا نہیں؟ اس نے تو کیا کہا تھا؟ کسی مرد کے پاس گاڑی نہیں، تو دعویٰ ٹوٹ جائے گا۔ معلوم ہوا سالبہ کلیہ کی نقیض کیا آتی ہے؟ موجبہ جزیہ۔ تو دیکھو میں کہتا ہوں مثلا زید کے پاس گاڑی ہے، یہ میں ثابت کر دیتا ہوں، تو اب زید کے پاس گاڑی ہونا، زید بتائیے کلی ہے یا جزئی ہے مولانا؟ وہ جزئی ہے مولانا، ایک فرد ہے بھائی، وہ تو کلی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے اگر میں ثابت کر دوں اس محمول کو تو اس کا دعویٰ کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا بھائی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کیا پتہ لگا آپ کو کہ موجبہ کہ سالبہ کلیہ کی نقیض کیا آتی ہے؟ موجبہ جزیہ آتی ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیے مولانا، یہود کا قول وہ سالبہ کلیہ ہے مولانا۔ انہوں نے کیا کہا؟ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں فرمائی بھائی، تو ہر فرد بشر سے پر کسی کتاب کے نازل ہونے کی نفی کر دی بھائی۔ تو جواب میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، اے پیغمبر آپ فرما دیجیے کس نے نازل کیا اس کتاب کو جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے بھائی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جزئی ہیں مولانا، ان پر جو کتاب نازل ہوئی وہ بھی کیا ہے؟ جزئی ہے۔ تو ان کے دعوے کو رد کرنے کے لیے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ کس کو ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے؟ موجبہ جزیہ کو ذکر کر دیا کہ اس سے ان کا دعویٰ کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ کس نے نازل کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب کو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل کی گئی اس کو کس نے نازل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بھائی۔ تو یہ موجبہ جزیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل کی، یہ موجبہ جزیہ ہے، اور اس کے ذریعے ان کا وہ جو دعویٰ تھا کیا؟ سالبہ کلیہ، وہ ٹوٹ گیا بھائی۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو دیکھو انہوں نے بشر اور شیء، ان دو نکرہ تھے، دونوں کو تحت نفی ذکر کیا، اور نکرہ تحت نفی ہو تو کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ عموم کا ہی فائدہ دیتا ہے۔ اس آیت سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نکرہ تحت نفی ہو تو وہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رد فرما رہے ہیں، کس طریقے پر؟
ایجاب جزی کے طریقے پر. کس طریقے پر؟ اگر ماقبل والا وہ سالبہ کلیہ نہ ہوتا تو اس کی نقیض کیا ہے، اس کا رد موجبہ جزیہ کے ذریعے نہ ہو سکتا. اگر وہ سالبہ جزیہ ہوتا، کیا ہوتا؟ سالبہ جزیہ، تو سالبہ جزیہ کی نقیض تو موجبہ جزیہ نہیں آتی. مثلا بھائی مثال بنا لو، میرے مخاطب کا دعویٰ ہے عمر کے پاس گاڑی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ سالبہ جزیہ. میں جواب میں کہتا ہوں زید کے پاس گاڑی ہے، یہ کیا ہے؟ موجبہ جزیہ. اس کا دعویٰ ہے سالبہ جزیہ، اور میں اس کو رد کرنا چاہتا ہوں کس کے ذریعے؟ موجبہ جزیہ کی. تو کیا اس سے رد ہوا اس کا؟ ٹھیک ہے، عمر کے پاس نہیں ہے تو زید کے پاس ہے. ان دونوں میں کوئی ٹکراؤ ہے آپس میں؟ نہیں. تو دیکھو سالبہ جزیہ کی نقیض کا رد جو ہے کس کے ذریعے نہیں ہوگا؟ موجبہ جزیہ کے ذریعے نہیں ہو سکتا. پھر یہ دوہرا لو مولانا، کیا بات کی میں نے؟ سالبہ جزیہ کا رد موجبہ جزیہ کے ذریعے، اور اللہ موجبہ جزیہ ذکر فرما رہے ہیں. معلوم ہوا ماقبل میں سالبہ جزیہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ سالبہ کلیہ ہے، کیونکہ سالبہ کلیہ کا رد کس کے ذریعے ہو سکتا ہے؟ موجبہ. اور سالبہ کلیہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہم کیا مراد لیں کہ یہ بشر اور شے جو تحت نکرہ تحت نفی آ گئے، انہوں نے کس چیز کا فائدہ دیا، تبھی یہ سالبہ کلیہ بنے گا، اور تبھی آگے آنے والے کلام کی چیز کا رد ہو سکتا ہے. تو قرآن سے بھی پتہ لگ گیا کہ نکرہ تحت نفی ہو تو کس چیز کا فائدہ دیا کرتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی سب کو بھائی؟ جی. تو کہتے ہیں وَقَوْلِهِ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول، اِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ، کہ جب کہا یہود نے کہ نہیں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بشر پر کسی بھی چیز کو. قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ، تو اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کس نے نازل کیا اس کتاب کو جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، یعنی اس کتاب کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. بھائی یہ ہے موجبہ جزیہ. فَلَوْ لَمْ يَكُنْ قَوْلُهُ عَلَى بَشَرٍ وَقَوْلُهُ مِنْ شَيْءٍ مُفِيدًا لِلسَّلْبِ الْكُلِّيِّ لما كان قوله قل من انزل الكتاب ردا له على سبيل الايجاب الجزئي. اگر نہ ہوتا یہود کا جو قول تھا علی بشرین، اور یہود کا جو قول من شیئن، یہ قول نہ ہوتا مفیدا للسلب الکلی، سلب کلی کا فائدہ دینے والا. لما كان قوله، تو اللہ کا یہ قول جو ہے قل من انزل الكتاب، یہ قول جو ہے یہ نہ ہوتا، کیا نہ ہوتا؟ ردن لہو، اس کا رد. اگر وہ سالبہ کلیہ نہ ہوتا تو یہ اس کے ذریعے اس کا رد نہ ہوتا. علی سبیل الایجاب الجزئی، یہ کس طریقے پر؟ ایجاب جزئی کے طریقے پر. لأن السلب الجزئی لا يناقض الایجاب الجزئی، اس لیے کہ سلب جزئی وہ لا يناقض، وہ مناقض نہیں ہے ایجاب جزئی کے، یعنی وہ اس کے مقابل اس کو توڑنے والا نہیں ہے. بھائی وفی الاثبات تخص لکنھا مطلقۃ، اور نکرہ جو ہے اس بات کے اندر خاص ہوتا ہے. بھئی پہلے تو بات کی نکرہ تحت نفی وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، لیکن اگر نکرہ اس بات کے اندر آئے تو خاص ہوتا ہے، یعنی ایک فرد کو شامل ہوتا ہے. مثلا میں نے کہا جاءنی رجل، بھئی جاءنی رجل، اب رجل کس کے تحت آیا؟ تحت نفی آیا یا اس بات میں آ رہا ہے؟ اس بات میں آ رہا ہے، تو یہ خصوص کا فائدہ دے رہا ہے. اس کلام کا کیا معنی ہوا؟ میرے پاس ایک مرد آیا، میرے پاس ایک مرد آیا، تو خصوص کا فائدہ دیا، یعنی ایک فرد کو شامل ہوا. کس کو؟ ایک فرد کو. لا، یہی معنی ہے وفی الاثبات تخص، اور نکرہ اس بات کے اندر خاص ہوتا ہے. لکنھا مطلقۃ، لیکن وہ مطلق ہوتا ہے، یعنی کسی صفت کے ساتھ مقید نہیں ہو سکتا. وہ جو میرے پاس رجل آیا وہ مطلق رجل ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ یعنی کوئی بھی اس کی صفت ہو سکتی ہے مولانا، کسی صفت کے ساتھ وہ مقید نہیں ہے. تو آنے والا مرد چاہے گورا ہو،
چاہے کالا ہو، چاہے عالم ہو، چاہے جاہل ہو، صفت مطلق ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، البتہ ہے کیا؟ ایک ہی مرد ہے، ایک ہی فرد ہے، لیکن صفت کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ مطلق ہے، صفت کی کوئی قید نہیں ہے اس میں۔ بات سمجھ میں آگے بھائی؟ اذا لم يكن تحت النفي بل كانت في الاثبات فتكون خاصة لفرد واحد غیر معین، یعنی جب نکرہ نہ ہو تحت النفی بلکہ اس بات کے اندر ہو تو وہ خاص ہوگا ایک ایسے فرد کے لیے جو غیر معین ہو، لکنھا مطلقۃ بحسب الاوصاف، لیکن وہ مطلق ہوگا اوصاف کے اعتبار سے، کما اذا قلت، جیسے آپ کہتے ہیں اعتق رقبۃ، ایک گردن یعنی ایک ذات کیا کر دو؟ آزاد کر دو۔ اب دیکھو رقبۃ نکرہ آیا اور تحت النفی ہے یا مولانا اس بات کے اندر ہے؟ اس بات کے اندر ہے، تو یہ کتنی رقبہ کو شامل ہوگا؟ ایک ہی۔ تو کہتے ہیں یدل علی عتق رقبۃ واحدۃ، تو یہ دلالت کرتا ہے ایک ہی رقبہ کے آزاد ہونے پر، جی، محتملۃ لاوصاف کثیرۃ، اور احتمال رکھتا ہے، تو یہ دلالت کرتا ہے علی عتق رقبۃ واحدۃ محتملۃ لاوصاف کثیرۃ، یہ دلالت کرتا ہے ایک ایسی رقبہ کے آزاد ہونے پر جو احتمال رکھتی ہے بہت سے اوصاف کا، بأن یکون سوداء او بیضاء او غیر ذالک، بئی طور کہ وہ سودا ہو، سیاہ ہو، او بیضاء یا سفید ہو، او غیر ذالک یا اس کے علاوہ کوئی بھی وصف ہو سکتا ہے، وہ بہت سے اوصاف کا استعمال رکھتا ہے۔ وَإِذَا قُلْتَ جَاءَنِي رَجُلٌ، اور جب آپ کہتے ہیں کہ جَاءَنِي رَجُلٌ يُفْهَمُ مِنْهُ مجیء واحد مبہم مجہول الوصف، تو سمجھا جاتا ہے اس سے، کیا سمجھا جاتا ہے؟ مجیء واحد، ایک ہی کا آنا، ایسا ایک مبہم مجہول الوصف جو مبہم ہے، مجہول الوصف ہے، کیونکہ وصف کی یہاں کوئی قید نہیں ہے۔ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمُطْلَقِ هَاهُنَا هُوَ الدَّالُ عَلَى الْمَاهِيَّةِ مِنْ غَيْرِ دَلَالَةٍ عَلَى الْوَحْدَةِ وَالْكَثْرَةِ، اور مطلق سے یہ مراد نہیں ہے یہاں پر کہ وہ نکرہ دلالت کرنے والا ہو، ایسی ماہیت، کسی نکرہ دلالت کرنے والا ہو ماہیت پر، من غیر دلالت، بغیر دلالت کیے، علی الوحدۃ والکثرۃ، وحدت اور کثرت کے۔ بھئی یہاں مطلق جو کہا، مطلق کا معنی بتلا دیا شارح نے کہ مطلق سے کیا مراد ہے، ولکنھا مطلقۃ، ان کا کیا معنی ہے کہ اوصاف کے اعتبار سے وہ نکرہ کیا ہوگا؟ مطلق ہوگا۔ بھائی بہت سے اوصاف کا وہ استعمال رکھتا ہے، بھائی ہر وصف کا، سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو مطلق کا یہ مراد نہیں ہے کہ وہ نکرہ کس پر دلالت کرے گا؟ ماہیت پر دلالت کرے گا، کثرت اور وحدت پر دلالت نہیں کر رہا۔ مطلق کا یہ معنی نہیں کہ وحدت اور کثرت اسی پر دلالت نہیں کر رہا، دونوں اس میں داخل ہو جائیں گے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو مطلق کا، بلکہ مطلق کس اعتبار سے ہے؟ وحدت اور کثرت کے اعتبار سے یا اوصاف کے اعتبار سے؟ اوصاف، وحدت اور کثرت کے اعتبار سے اطلاق میں ہم مراد نہیں ہے بھائی۔ بل ہی دالۃ علی الوحدۃ، بلکہ یہ تو کس پر دلالت کرے گا؟ وحدت پر دلالت کرے گا، ہاں، من غیر دلالت علی تعیین الاوصاف، بغیر دلالت کی اوصاف کی تعیین پر۔ وَهَذَا هُوَ الَّذِي غَرَّ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَحْمَةً وَاسِعَةً فِي ظَنِّهَا عَامَّةً، اور یہی وہ چیز ہے، یعنی یہ جو اطلاق اوصاف ہے، یہی وہ چیز ہے، کیا چیز مولانا؟ اوصاف کا مطلق ہونا، ابھی جو بیان ہوا، یہ اوصاف کا مطلق ہونا یہی وہ چیز ہے جس نے دھوکے میں ڈالا امام شافعی رحمہ اللہ کو فی ظنھا عامۃً، اس نکرہ کو عام گمان کرنے میں، اور وہی وہ نکرہ جو اس بات کے اندر آئے وہ کیا ہوتا ہے؟ خاص ہوتا ہے، لیکن اوصاف کے اعتبار سے مطلق، تو اوصاف کے اعتبار سے مطلق ہونا یہ وہ چیز ہے جس نے امام شافعی رحمہ اللہ کو دھوکے میں ڈال دیا، اور انہوں نے اس نکرہ کو بھی کیا گمان کیا؟ عام گمان کیا، حالانکہ ہم نے بتلایا کہ یہ جب اس بات کے اندر آئے تو عام نہیں ہوگا بلکہ خاص ہوگا۔ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ، اور یہی معنی ہے مصنف کے قول کا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعُمُّ حَتَّى قَالَ بِعُمُومِ الرَّقَبَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الظِّهَارِ،
اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک عام ہوگا. کون سے نکرہ کی بات چل رہی ہے بھائی؟ جو اس بات میں آئے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک وہ عام ہوگا. حتی قال، یہاں تک کہ انہوں نے فرمایا ہے بعموم الرقبۃ، عموم رقبہ کے بارے میں، وہ رقبہ المذکورۃ فی الظہار، جو کس کے اندر مذکور ہے؟ ظہار کے اندر مذکور ہے. مولانا بھائی کفارہ ظہار میں ذکر ہوتا ہے فتحریر رقبۃ، کیا کرو؟ ایک گردن کا آزاد کرنا ہے بھائی، ایک گردن آزاد کرو، یعنی ایک غلام یا باندی کوئی ایک آزاد کرو بھائی. تو وہاں رقبہ آیا مولانا، اور کس کے تحت آیا؟ کس موقع میں آیا؟ اس بات میں آیا. تو ہمارے نزدیک ایک ہی فرد مراد ہے. ہاں اوصاف کے اعتبار سے مطلق ہے، تو چاہے غلام جس کو آزاد کرے وہ کالا ہو، گورا ہو، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، جس قسم کا بھی ہو، ہر قسم کے رقبہ کو کیا کیا جا سکتا ہے؟ آزاد کیا جا سکتا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ فإنه يقول، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان لفظ رقبۃ فی قوله تعالی فتحریر رقبۃ عامۃ شاملۃ للمؤمنۃ والکافرۃ والسوداء والبیضاء والزمینۃ والمجنونۃ والعمیاء والمدبرۃ وغیرہما. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو رقبہ ہے یہ عام ہے، شامل ہے رقبہ مومنہ کو بھی، کافرہ کو بھی، سودا سیاہ کو بھی، والبیضاء اور سفید کو بھی، والزمینتی اور اپاہج کو بھی بھائی، اپاہج رقبہ کو بھی، والمجنونتی اور رقبہ مجنونہ کو بھی شامل ہے، والعمیاء اور جو اندھی ہو، جو اندھا ہو بھائی وہ رقبہ، والمدبرتی اور جو مدبرہ ہو رقبہ. مدبر کسے کہتے ہیں بھائی؟ جسے آقا نے کیا کہہ دیا ہو کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے. تو یہ عام ہے، ان سب وغیرہ ان سب کو شامل ہے. وقد خصت منها الزمینۃ والمدبرۃ ونحوها بالاجماع، اور تحقیق تخصیص کی گئی ہے ان میں سے اپاہج کی اور مدبرہ اور ان جیسوں کی بھائی. تو اپاہج اور مدبرہ اور ام ولد وغیرہ کی اس سے کیا کر دی گئی ہے؟ تخصیص کر دی گئی ہے کہ ان کو آزاد نہیں کر سکتے، ان کے علاوہ کو کیا کیا جا سکتا ہے؟ بالاجماع. مولانا بات سمجھ میں آئی بھائی؟ اس بات پر اجماع ہے کہ اپاہج ہے کوئی غلام، اس کو اس کو آزاد کرنا صحیح نہیں، کفارہ ادا نہیں ہوگا. اور اسی طرح ام ولد کو آزاد کرتا ہے تو کفارہ ادا نہیں، اس کا آزاد کرنا صحیح نہیں. اسی طرح مدبر کو آزاد کرتا ہے تو کفارہ ادا نہیں ہوا اس کو. تو کہتے ہیں دیکھو یہ رقبہ عام تھا، اس میں سے کیا کر لیا گیا؟ اپاہج، مدبر، ام ولد وغیرہ کی کیا کر لی گئی؟ تخصیص کر لی گئی. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور تخصیص دلیل ہے عموم کی. تخصیص دلیل ہے کس چیز کی بھائی؟ تخصیص وہی ہوگی جہاں عموم ہوگا، اگر عموم نہیں تو تخصیص کیسے ہو سکتی ہے بھائی؟ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ قائل ہیں کہ اس بات کے اندر ہے پھر بھی نکرہ کس چیز کا فائدہ دے گا؟ عموم کا. جیسے یہاں پر تخصیص کی گئی ہے، اور یہ تخصیص دلیل ہے کس بات کی؟ عموم کی دلیل ہے. تو کہتے ہیں ان جیسوں کی تخصیص کر لی گئی بالاجماع، اجماع کے ذریعے. فاخص انا منها الکافرۃ، تو میں بھی اس سے تخصیص کرتا ہوں کس کی؟ رقبہ کافرہ کی. بالقیاس علیہا، انہی پر قیاس کرتے ہوئے، اسی زمینہ اور مدبرہ پر قیاس کرتے ہوئے میں کافرہ رقبہ کو بھی کیا کر لیتا ہوں؟ تخصیص. معلوم کافرہ رقبہ کو آزاد کرنا بھی صحیح نہیں بھائی، بلکہ مومن ہونی چاہیے. وَنَحْنُ نَقُولُ، ہم جواب دیتے ہیں کہ ان تخصیص الزمینۃ لیس بتخصیص، کہ جو زمینہ کی تخصیص، اپاہج کی تخصیص ہوئی ہے رقبہ زمینہ کی، لیس بتخصیص، یہ تخصیص نہیں ہے، بل وہ غیر داخل تحت الرقبۃ المطلقۃ، بلکہ وہ رقبہ مطلقہ کے تحت داخل ہی نہیں ہے. اپاہج جو ہے وہ رقبہ مطلقہ کے تحت داخل ہی نہیں. اس ہوا فائت من جنس المنفعتی، اس لیے کیونکہ وہ جو زمینہ ہے وہ فوت کر دینے والا ہے جنس منفعت کو. اپاہج تو کیا ہے؟ جنس منفعت کو کیا کر چکا ہے؟
فوت کر چکا ہے، اس سے اب کسی قسم کا نفع اٹھایا جا سکتا ہے، اس غلام سے خدمت لی جا سکتی ہے؟ بھائی وہ تو اپاہج ہے، تو وہ جن سے منفعت کو فوت کرنے والا ہے، تو لہذا وہ رقبہ مطلقہ کے تحت داخل ہی نہیں ہے۔ والرقبۃ المطلقۃ ما تكون سلیمۃ عن العیب، اور رقبہ مطلقہ وہ ہے جو سالم ہو کس سے؟ عیب سے، عیب سے، یعنی عیب اس میں نہ ہو۔ والمدبرۃ غیر مملوکۃ من وجہ، اور مدبرہ بھی اس کے اندر داخل نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ مدبرہ، رقبہ مدبرہ جو ہے وہ غیر مملوک ہے من وجہ، بھائی اس نے تو ہر حال میں کیا ہونا ہے؟ آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہونا ہے، تو لہذا اس کے اندر ملکیت کیا ہو گئی؟ ناقص ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ ناقص۔ تو کہتے ہیں والمدبرۃ غیر مملوکۃ من وجہ، وہ غیر مملوک ہے من وجہ، فلا يتناولها اسم الرقبۃ، لہذا اس کو رقبہ کا اسم شامل ہی نہیں ہے، ان دونوں کو رقبہ کا اسم شامل ہی نہیں، تو مدبرہ غیر مملوک ہے من وجہ، پس اس کو شامل نہیں ہے رقبہ کا اسم۔ ولا ينبغي ان يقاس عليها الكافرۃ فی التخصیص، اور مناسب نہیں ہے کہ ان پر قیاس کیا جائے رقبہ کافرہ کو تخصیص کے اندر، ان کی تخصیص نہیں کی گئی، یہ تو داخل ہی نہیں ہے بھائی، لہذا ان پر قیاس کرتے ہوئے کافرہ کی تخصیص بھی صحیح، جب ان کی تخصیص نہیں ہے تو کافرہ کی بھی تخصیص نہیں ہوگی۔ وَلَنَا فِي هَذَا الْمَقَامِ ضَابِطَتَانِ، اور ہمارے لیے اس مقام پر دو ضابطے ہیں، احداہما، ایک ضابطہ تو یہ ہے کہ ان المطلق یجری علی اطلاقہ، کہ مطلق کیا ہے؟ اپنے اطلاق پر جاری ہوگا، والثانیۃ، اور دوسرا یہ کہ ان المطلق ینصرف الی الفرد الکامل، کہ مطلق جو ہے وہ پھر جائے گا، لوٹ جائے گا فرد کامل کی طرف۔ کس کی طرف؟ بھئی یہ دو ضابطے ہیں، المطلق یجری علی اطلاقہ ایک ضابطہ یہ، دوسرا المطلق ینصرف الی الفرد الکامل، یا دوسرے لفظوں میں جو آپ نے پڑھا ہے المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل، یہ دو ضابطے ہیں۔ کہاں پر کون سا ضابطہ جاری ہوگا؟ دیکھو یاد رکھو، جب عام کے تمام افراد آپس میں برابر ہوں، کیا ہوں؟ برابر ہوں، اس وقت ضابطہ جاری ہوتا ہے المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق کس پر جاری ہوگا؟ اپنے، کوئی ایک فرد بھی ہو وہ اس سے مراد ہو سکتا ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو جب رقبہ سارے برابر ہیں مولانا، چاہے بچہ ہے، چاہے جوان ہے، چاہے بوڑھا ہے، چاہے عالم ہے، چاہے جاہل ہے، چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے، سارے کیا ہیں؟ رقبہ ہیں، تو رقبہ ہونے میں سارے کیا ہو گئے؟ برابر، لہذا کوئی ایک بھی آزاد کر دو، المطلق یجری علی اطلاقہ، کوئی ایک بھی مولانا آزاد کر دو تو کیا ہو جائے گا؟ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور دوسرا ضابطہ کیا ہے؟ المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل، یہ ضابطہ اس وقت جاری ہوتا ہے جبکہ مطلق کے افراد میں فرق ہو مولانا، کوئی فرق کامل ہے، کوئی ادنا درجے کا ہے، کوئی اس سے ادنا درجے کا ہے، کوئی اس سے ادنا درجے کا ہے، تو اس صورت میں مطلق آیا، کون سا فرق مراد لیا جائے بھائی؟ تو اب دیکھیے افراد ایک جیسے نہیں ہیں، افراد کیا ہیں؟ فرق ہیں، بعض کامل ہیں اور بعض کامل نہیں، تو ایسے موقع پر المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل، اس صورت میں کس کا ارادہ کیا جائے گا؟ جو فرد کامل ہوگا۔ فالاول فی حق الاوصاف، پس پہلا ضابطہ اوصاف کے حق میں ہوگا، کس کے حق میں؟ اوصاف، یعنی اوصاف جس وصف کا بھی غلام ہو اسے آزاد کرنا صحیح ہے، کل ایمان والکفری، جیسے ایمان اور کفر ہے، تو مومن ہو اسے بھی آزاد کرنا صحیح، کافر ہے اسے بھی آزاد کرنا صحیح، جوان ہے اسے بھی آزاد کرنا صحیح، بوڑھا ہے اسے بھی آزاد کرنا صحیح۔ والثانی فی حق الذاتی، اور ثانی دوسرا ضابطہ کس کے حق میں ہے؟ ذات کے حق میں، ذات کے اعتبار سے ہے، یعنی کس قسم کا غلام آزاد کرنا ضروری؟ جی جو اپنی ذات کے اعتبار سے کامل ہو، جب ذات کے اعتبار سے کامل ہو تو لہذا اپاہج اور اندھے کو آزاد کرنا صحیح، کیونکہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے کامل نہیں، تو
تو کہتے ہیں وثانی فی حق الذات، اور دوسرا ضابطہ جو ہے ذات کے اعتبار حق میں ہے، یعنی ذات کے اعتبار سے ہے، یعنی کامل ہونا چاہیے، تو لہذا غیر کامل صحیح نہیں، کالضمانۃ والعمی، جیسے کہ اپاہج ہونا اور اندھا ہونا۔ وقال صاحب التلویح، اور صاحب تلویح فرماتے ہیں، بھئی یہ علامہ تفتازانی ہیں، بھئی انہوں نے توضیح کی، شرح لکھی تلویح، بھئی وہ فرماتے ہیں کہ ان ھذا النزاع لفظی، کہ یہ جھگڑا لفظی ہے۔ یہ جھگڑا کس قسم کا ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ نکرہ بات کے اندر آئے تو خصوص کا فائدہ دے گا، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نکرہ اس بات میں آئے تو بھی کس چیز کا فائدہ دے گا؟ عموم کا۔ کہتے ہیں یہ صرف لفظی جھگڑا ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ صرف لفظی جھگڑا ہے۔ اذ لا یقول الشافعی رحمہ اللہ بتحریر رقبات فی الظہار، اس لیے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نہیں فرماتے، اس بات کے قائل نہیں ہے، کس بات کے؟ بتحریر رقبات فی الظہار، کہ ظہار کے اندر بہت سے رقبے آزاد کیے جائیں، وہ بھی اس کے قائل نہیں ہے۔ وانما یقول بتحریر رقبۃ واحدۃ فقط، اور وہ بھی صرف ایک ہی رقبہ کے آزاد کرنے کا قول کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ مَا قُلْنَا، اور ہم بھی نہیں کہتے، مَا قُلْنَا إِلَّا بِعُمُومِ الْأَوْصَافِ، اور ہم بھی نہیں قائل مگر کس کے؟ عموم اوصاف کے۔ تو وہ بھی وہاں یہ نہیں فرماتے کہ کئی رقبہ آزاد کرنے، انہوں نے کہا بھائی نکرہ اس بات کے اندر آئے تو کس چیز کا فائدہ دے گا؟ عموم کا فائدہ دے گا۔ لیکن تو اس کا یہ معنی نہیں کہ کئی رقبہ آزاد کرنے پڑیں گے، بلکہ ان کے نزدیک بھی ایک رقبہ آزاد کر دو تو کیا ہو جائے گا؟ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور ہم نے تو کہا ہی یہ کہ نکرہ اس بات میں کس چیز کا فائدہ دے گا؟ خصوص کا۔ ہاں البتہ اوصاف کے اعتبار سے اس میں عموم ہے، وہ مطلق ہے مولانا۔ وَنَحْنُ مَا قُلْنَا إِلَّا بِعُمُومِ الْأَوْصَافِ، اور ہم بھی قائل نہیں ہیں مگر عمومی اوصاف کے ہی۔ فَسَوَاءٌ أَن سُمِّيَ هَذَا إِطْلَاقًا أَوْ عُمُومًا، بس برابر ہے کہ اس کو اطلاق کہا جائے یا عموم کہا جائے۔ تو ہم نے کیا نام رکھا ہے اس کا؟ مطلق، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کا کیا نام رکھا؟ عام رکھا بھائی۔ تو یہ صرف لفظی نزاع ہے مولانا، بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَإِنْ وُصِفَتْ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ تَعُمُّ، اور اگر وہ نکرہ جو کس کے اندر آیا ہے؟ اس بات میں اگر وہ موصوف ہو جائے کسی صفت عامہ کے ساتھ، تعم، تو پھر وہ عام ہوگا۔ پھر کیا ہوگا بھائی؟ نکرہ اس بات کے اندر آئے تو وہ خصوص کا فائدہ دیتا ہے، لیکن اگر وہ صفت عامہ کے ساتھ متصف ہو جائے، کوئی صفت عامہ اس کی آگے آ جائے، پھر وہ کس چیز کا فائدہ دے گا؟ عموم کا، وہ عام ہو جائے گا مولانا۔ صفت عامہ کسے کہتے ہیں بھائی؟ صفت عامہ وہ صفت ہے جو کسی ایک فرد کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس نکرہ کے کسی ایک فرد کے ساتھ خاص نہ ہو مولانا، تو اسے صفت عامہ کہتے ہیں۔ جیسے عالم ہونا مولانا، میں کہتا ہوں جاءنی رجل عالم، تو بتلائیے بھائی یہ عالم کیا رجل کے ایک ہی فرد کے ساتھ خاص ہے یا اوروں میں بھی پائی جا سکتی ہے؟ اوروں میں بھی پائی جا سکتی ہے عالم، تو یہ اس کو صفت عامہ کہتے ہیں جو کسی ایک فرد کے ساتھ خاص نہ ہو۔ تو کہتے ہیں جب نکرہ جو اس بات میں آیا جب وہ موصوف ہو جائے کسی صفت عامہ کے ساتھ تعم، تو وہ عام ہوگا۔ کہتے ہیں ھذا بمنزلۃ الاستثناء مما سبق، یہ استثناء کے درجے میں ہے اس سے جو گزر گیا، یعنی ما قبل سے کس کے درجے میں ہے یہ کلام؟ استثناء کے درجے میں ہے۔ کَأَنَّهُ قَالَ، گویا کہ مصنف نے یوں فرمایا، وَفِي الْإِثْبَاتِ تَخُصُّ، اور نکرہ اس بات کے اندر خاص ہوگا، إِلَّا إِذَا كَانَتْ مَوْصُوفَةً بِصِفَةٍ عَامَّةٍ، مگر یہ کہ جب وہ موصوف ہو کس کے ساتھ؟ صفت عامہ کے ساتھ، پھر وہ عام ہوگا۔ فَإِنَّهَا تَعُمُّ، پھر اس صورت میں وہ عام ہوگا۔ لِكُلِّ مَا وُجِدَتْ فِيهِ هَذِهِ الصِّفَةُ، ہر اس فرد کے لیے جس کے اندر یہ صفت پائی جائے۔ وَإِنْ كَانَتْ خَاصَّةً فِي إِخْرَاجِ مَا عَدَاهَا، اگرچہ وہ خاص ہے اس کے علاوہ کے نکالنے میں، اس کے علاوہ کے نکالنے میں وہ کیا ہے؟ خاص ہے۔ بھائی دیکھیے بھائی، جب
اور میں لفظ رجل بولتا ہوں، دنیا کے ہر رجل پر اس کا اطلاق صحیح ہے، لیکن جب میں کہتا ہوں رجل لاہوری، میں کیا لے آیا؟ اس کی صفت لے آیا۔ اب لاہوری کے علاوہ جتنے افراد تھے وہ کیا ہو گئے؟ خارج۔ تو اس اعتبار سے خصوص آیا یا عموم آیا؟ خصوص ہے، تو بئی اعتبار مولانا یہ خاص ہو گیا۔ ان افراد کی طرف نظر کرتے ہوئے جن میں یہ صفت نہیں پائی جا رہی، جو اسے نکل رہے ہیں، ان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ کیا بن گیا؟ خاص بن گیا۔ اور ان افراد کے اعتبار سے جن کو یہ شامل ہے یہ عام ہے۔ بھئی اب رجل لاہوری ایک ہے یا بہت سے ہیں؟ بہت سے ہیں۔ تو ان افراد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں عموم ہے، جو وہ افراد جس کے اندر داخل ہیں ان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں کیا ہے؟ عموم۔ اور ان افراد کی طرف نظر کی جائے جو اس صفت کی وجہ سے اسے نکل گئے، جن کو نکال دیا گیا، اس اعتبار سے کیا ہے؟ خصوص ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئے؟ تو لہذا یہ اعتراض نہ کیا جائے، یہ تو ایک ہی کلمہ خاص بھی ہوا عام بھی ہوا، کیونکہ میں نے بتایا کہ عموم و خصوص نسبت کے اعتبار سے ہے۔ ان افراد کی طرف دیکھا جائے، ان افراد کی نسبت سے جو اسے نکلے ہیں اس اعتبار سے یہ خاص، اور ان افراد کی نسبت سے جن میں یہ صفت پائی جا رہی ہے یہ کیا ہے؟ ہاں، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ جو عموم و خصوص ہے اضافی ہے، یعنی نسبت کے اعتبار سے ہے۔ یہی بات کر رہے ہیں کہ فَإِنَّهَا تَعُمُّ لِكُلِّ مَا وُجِدَتْ فِيهِ هَذِهِ الصِّفَةُ، یہ نکرہ عام ہوگا ہر اس فرد کے لیے جس میں یہ صفت پائی جائے۔ وَإِنْ كَانَتْ خَاصَّةً فِي إِخْرَاجِ مَا عَدَاهَا، اگرچہ یہ خاص ہے ان کے علاوہ کے نکالنے میں، ان کے علاوہ کیا ہو جائیں گے؟ ان سے ان کو یہ نکال دے گا۔ وَهَذَا بِحَسَبِ الْعُرْفِ وَالِاسْتِعْمَالِ، شارح فرماتے ہیں یہ عرف اور استعمال کے اعتبار سے ہے۔ وَإِلَّا فَمَفْهُومُ الصِّفَةِ هُوَ الْخُصُوصُ وَالتَّقْيِيدُ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ، ورنہ تو صفت کا مفہوم جو ہے وہ خصوص اور تقیید ہی ہے ظاہر کے اعتبار سے۔ بھئی یہ جو انہوں نے کہا کہ نکرہ کی جب صفت ایسی صفت آ جائے جو عام ہو تو اس صورت میں وہ نکرہ کس چیز کا فائدہ دے گا؟ عموم کا فائدہ دے گا۔ کہتے ہیں یہ عرف اور استعمال کے اعتبار سے ہے۔ کس اعتبار سے ہے؟ عرف اور استعمال کے اعتبار سے ہے، ورنہ صفت جو ہے اس سے خصوص اور تقیید ہی سمجھ میں آتی ہے۔ وہ خصوص اور تقیید کا فائدہ ہی دیتی ہے۔ جیسے میں نے ابھی مثال ذکر کی، رجلن کا لفظ دیکھو مولانا، پہلے کیا تھا؟ فرض کرو دنیا کے اندر بھائی 2 ارب مرد ہیں۔ کتنے ہیں؟ 2 ارب۔ تو رجلن کے لفظ کا اطلاق ہر ایک پر ہو سکتا تھا، لیکن جب میں نے کہا رجلن لاہوری، اب کیا ہوا؟ اب فرض کرو مولانا صرف 25 لاکھ کو یہ شامل ہے، تو عموم آیا یا خصوص آیا؟ خصوص آیا۔ تو بھائی صفت تو آتی ہی خصوص اور تقیید کے لیے ہے، تو یہ پھر جو آپ نے کہا کہ بھائی صفت عام ہو تو اس طرح میں عموم کا فائدہ دے گا، کہتے ہیں بھائی بتلا تو دیا، وہ عرف اور استعمال کے اعتبار سے ہے۔ کس اعتبار سے ہے؟ عرف اور استعمال کے اعتبار سے وہ نکرہ عام ہوگا، ورنہ اپنی ذات کے اعتبار سے صفت تو ہمیشہ آتی کس لیے ہے؟ خصوص اور تقیید کے لیے۔ یہی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَهَذَا بِحَسَبِ الْعُرْفِ وَالِاسْتِعْمَالِ، یہ جو وہ نکرہ جو موصوف ہو جائے صفت عامہ کے ساتھ وہ عام ہو جایا کرتا ہے، یہ عرف اور استعمال کے اعتبار سے ہے۔ وَإِلَّا فَمَفْهُومُ الصِّفَةِ هُوَ الْخُصُوصُ وَالتَّقْيِيدُ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ، ورنہ صفت کا جو مفہوم ہے وہ تو خصوص اور تقیید ہی ہے ظاہر کے اعتبار سے۔ وَلِهَذَا لَمْ تَكُنْ عَامَّةً إِذَا كَانَتْ تِلْكَ الصِّفَةُ فِي نَفْسِهَا خَاصَّةً، اسی وجہ سے وہ نکرہ عام نہیں ہوگا اگر وہ صفت اپنی ذات کے اعتبار سے خاص ہو۔ ہم نے کہا وہ نکرہ جس کی صفت عامہ آ جائے وہ عام ہوگا، کیا قید لگائی؟ جس کی صفت کس قسم کی آئے؟ صفت عامہ آئے، معلوم ہو صفت خاصہ آئے تو پھر وہ عام نہیں ہوگا، وہ خاص ہی ہوگا۔ تو کہتے ہیں وَلِهَذَا لَمْ تَكُنْ عَامَّةً إِذَا كَانَتْ تِلْكَ الصِّفَةُ فِي نَفْسِهَا خَاصَّةً، لہذا وہ نکرہ عام نہیں ہوگا جبکہ وہ صفت اپنی ذات کے اعتبار سے خاص ہوگا۔ قولی کا جیسے آپ کا یہ قول ہے وَاللَّهِ لَا أَضْرِبُ إِلَّا رَجُلًا وَلَدَنِي، واللہ جو ہے میں پٹائی نہیں کروں گا مگر اس مرد کی جس نے مجھے جنم دیا، یعنی والد کی،
تو دیکھو اب رجلن نکرہ ہے مولانا، نکرہ ہے اور اس کی صفت لائی گئی ولدنی، اور یہ صفت عام ہے یا خاص ہے بھائی؟ خاص ہے بھائی، والد ایک ہی ہوا کرتا ہے تو یہ صفت خاص ہوئی، لہذا اب یہاں نکرہ کی اگر صفت آ گئی لیکن یہ عموم کا فائدہ نہیں دے۔ فَإِنَّ الْوَالِدَ لَا يَكُونُ إِلَّا وَاحِدًا، اس لیے کہ والد نہیں ہوگا مگر ایک ہی، وَلَكِنَّ هَذَا الْأَصْلَ أَكْثَرِيٌّ لَا كُلِّيٌّ، مگر یہ جو اصل ضابطہ ہے مولانا اکثری ہے کلی نہیں ہے، اکثری ہے کلی کون سا ضابطہ؟ کہ نکرہ اس بات میں خصوص کا فائدہ دیتا ہے، ہاں اگر وہ موصوف ہو جائے کس کے ساتھ؟ صفت عامہ کے ساتھ، تو پھر وہ کس چیز کا فائدہ دے گا؟ عموم کا۔ نکرہ اس بات میں خصوص کا فائدہ دیتا ہے لیکن جب وہ موصوف ہو جائے صفت عامہ کے ساتھ تو وہ عموم کا فائدہ دے گا۔ کہتے ہیں یہ ضابطہ اکثری ہے کلی نہیں ہے۔ وَإِلَّا فَقَدْ تَعُمُّ بِدُونِ صِفَتِ، ورنہ تو نکرہ اس بات کے اندر عام ہو جاتا ہے بغیر صفت کے بھی، کبھی کبھار اس بات میں آتا ہے اور بغیر صفت کے ہوتا ہے لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے؟ عام ہوتا ہے۔ کما فی قولہ، جیسے کہ اس قول کے اندر ہے تمرۃ خیر من جرادۃ، کھجور بہتر ہے ٹڈی سے بھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے مولانا۔ آپ سے پوچھا محرم اگر حالت احرام کے میں ٹڈی کو مار دے تو کیا کرے؟ حالت احرام میں تو کسی کو جانور کو مارنے کی اجازت نہیں ہے بھائی، کسی کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے بھائی۔ آپ اللہ کے گھر جا رہے ہیں حج کے لیے تو حالت احرام میں تو کسی بھی چیز کو تکلیف دینے سے روک دیا گیا، تو اب اس حالت میں کوئی ٹڈی کو مار دے تو کیا کرے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمرۃ خیر من جرادۃ، ایک کھجور بھی ٹڈی سے بہتر ہے، یعنی کھجور کا ہر فرد کیا ہے؟ ٹڈی کے ہر فرد سے بہتر، یعنی ایک کھجور بھی صدقہ کر دو تو بہت ہے بھائی۔ سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اب دیکھیے مولانا آپ تمرۃ خیر من جرادۃ، تمرہ اور جرادہ آئے مولانا، اور اس بات میں نفی میں ہے، اس بات کے اندر ہے، اور صفت کوئی ذکر کی گئی؟ صفت کوئی نہیں ذکر کی گئی، لیکن پھر بھی یہ عام ہے۔ کیا معنی ہے؟ کھجور کا ہر فرد ٹڈی کے ہر فرد سے بہتر ہے۔ اور جیسے یہ وقولہ، جیسے کہ اس قول اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے علمت نفس ما احضرت، جان لے گا ہر نفس ما اس کو احضرت جو اس نے حاضر کیا ہے، جسے وہ لے کر آیا ہے۔ قیامت کے دن ہر نفس جان لے گا جو کچھ وہ لے کر آیا، یعنی جو اچھے برے اعمال لے کر آیا اسے جان لے گا۔ وعلمت نفس ما قدمت، اور جان لے گا ہر نفس ما قدمت جو اس نے آگے بھیجا ہے، جو اچھے برے عمل آگے بھیجے ہیں ان کو بھی کیا کرے گا؟ جان لے گا۔ تو اب دیکھیے مولانا نفس آیا اس بات میں نفی میں ہے، اس بات میں ہے، لیکن یہ عموم کا فائدہ دے رہا ہے، ہر نفس کیا کرے گا؟ جان لے گا۔ وقد تخص بالصفت، اور کبھی کبھار کیا ہوتا ہے؟ خاص ہو جاتا ہے صفت کے ساتھ، کما اذا قال، جیسے کہا کسی شخص نے واللہ لاتزوجن امرأۃ کوفیۃ، کہ واللہ میں کوفہ والی عورت سے ضرور نکاح کروں گا بھائی، میں کوفہ والی کسی عورت سے ضرور کسی کوفہ کی عورت سے ضرور نکاح کروں گا۔ تو اب بتائیے مولانا تمام کوفہ کی عورتوں سے نکاح کرے تب قسم پوری ہوگی یا کسی ایک سے بھی نکاح کر لے تو قسم پوری ہو جائے گی؟ کسی ایک سے بھی نکاح کر لے تو قسم پوری ہو جائے گی، حالانکہ یہاں امرأتن نکرہ ہے مولانا اور اس بات میں ہے، اور اس کی صفت کوفیہ عام لائی گئی بھائی، کوفہ والی ایک ہی عورت ہے یا بہت سی عورتیں ہیں؟ تو اس کی صفت ایسی صفت عام لائی گئی، لیکن پھر بھی یہ نکرہ کس چیز کا فائدہ دے رہا ہے؟ خصوص کا فائدہ دے رہا ہے، ایک عورت سے بھی نکاح کر لے گا تو قسم پوری کرنے والا ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ معنی کما اذا قال، جیسے کسی شخص نے کہا واللہ لاتزوجن امرأۃ کوفیۃ، کہ واللہ میں ضرور نکاح کروں گا کوفہ کی عورت سے،
بتزوج امرأة واحدة ای یکون بارا بتزوج امرأة واحدة، یعنی وہ پورا کرنے والا ہوگا قسم کو بتزوج امرأة واحدة، کسی ایک عورت سے نکاح کی وجہ سے۔ ومثل قولک، اور جیسے کہ آپ کا یہ قول ہے لقیت رجلا عالما، میں نے ملاقات کی ایک عالم شخص سے۔ اب دیکھیے رجلا نکرہ ہے، اس بات میں ہے کہ نفی میں ہے؟ اس بات میں ہے، اور اس کی صفت عالمن لائی گئی، اور یہ عالم صفت عام ہے یا خاص ہے؟ عام ہے مولانا، کیا ہے؟ عام ہے بھائی، رجل عالم ایک ہے اور بہت سے ہو سکتے ہیں بھائی، بہت سے ہیں بھائی، تو لہذا لقیت رجلا تو یہ نکرہ ہے اور یہ خصوص کا فائدہ دیتا، لیکن اس کی صفت عام آ گئی، اور اس صورت میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس نکرہ کو عموم کا فائدہ دینا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود یہ کس کا فائدہ دے رہا ہے؟ خصوص کا۔ معلوم ہوا اوپر والا ضابطہ کلی نہیں بلکہ اکثری ہے، چنانچہ آپ کا یہ کلام سچا ہوگا۔ اگر ایک بھی رجل عالم سے آپ کی ملاقات ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں لقیت رجلا عالما، یہ کلام صادق ہوگا۔ یہ ضروری نہیں کہ رجل عالم کے ہر فرد سے کیا کریں آپ؟ ملاقات کریں۔ کقولہ، جیسے کسی شخص کا یہ قول واللہ لا اکلم احدا الا رجلا کوفیا، کہ واللہ میں کسی سے کلام نہیں کروں گا سوائے ایسے مرد سے جو کوفہ کا ہو۔ اچھا، کہتے ہیں مثال لعموم النکرۃ الموصوفۃ، یہ مثال ہے کس چیز کی؟ نکرہ موصوفہ کے عموم کی بھائی، کہ نکرہ موصوفہ کس چیز کا فائدہ دے؟ عموم کا فائدہ دے۔ دیکھو مولانا، مثلا اگر یہ کلام یوں ہوتا، ایک آدمی یوں کہتا ہے واللہ لا اکلم احدا الا رجلا، واللہ ذرا کوفیاً صفت کو ہٹا دو، واللہ لا اکلم احدا، واللہ میں کسی ایک سے بھی کلام نہیں کروں گا الا رجلا، مگر ایک مرد سے۔ اب آپ بتائیے یہ رجلن یہ نکرہ ہے، یہ اس بات میں ہے یا تحت نفی ہے؟ جی اس بات میں ہے، کیونکہ اللہ نے کیا کر دیا؟ نفی کو ختم کر دیا، توڑ دیا۔ تو اب ذرا خود اس کا ترجمہ کرو اس کلام کا، واللہ کہ واللہ لا اکلم احدا الا رجلا، کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ کہ واللہ میں صرف ایک آدمی سے کلام کروں گا۔ دیکھو اب وہ اللہ اور اللہ کو ختم کر دیا ہم نے، واللہ میں صرف ایک آدمی سے کلام کروں گا، تو یہ عموم کا فائدہ ہوا یا خصوص کا؟ خصوص کا فائدہ دیا۔ اب دو سے کر لے گا تو کیا ہو جائے گا؟ خانس ہو جائے گا، قسم ٹوٹ جائے گی بھائی۔ معلوم ہوا کہ یہ نکرہ اس بات میں آیا، یہ کس چیز کا فائدہ دے رہا ہے؟ خصوص کا، لیکن جب اس کی صفت آ گئی کوفیاً تو اب یہ عموم کا فائدہ دے گا۔ کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ میں کسی سے کلام نہیں کروں گا مگر کس سے؟ صرف کوفہ والے مرد سے۔ اب کہتے ہیں کوفہ کے تمام مردوں سے بات کر لے پھر بھی خانس نہیں، صرف رجلن تھا تو کیا تھا؟ خصوص، لیکن اب صفت آ گئی تو کس چیز کا فائدہ دیا؟ کیا مطلب ہوا کلام کا؟ میں کسی ایک سے بھی کلام نہیں کروں گا سوائے کوفہ کے مرد کے۔ تو اب کوفہ کے جس مرد سے بھی بات کرتا ہے وہ کوفہ کا مرد ہے، اور اس نے بھی کیا کہا تھا؟ اس کا استثناء کیا تھا کہ اس سے کیا کروں گا؟ میں بات کروں گا۔ بامحاورہ ذرا بناؤ، لا اور اللہ کو ذرا ختم کرو۔ میں صرف کس سے بات کروں گا؟ رجل کوفی سے بات کروں گا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ کوفہ والے سے میں صرف بات کروں گا، تو اب کوفہ والے جتنے بھی ان سے بات کرتا رہے، اس نے تو خود کہا تھا میں صرف کس سے بات کروں گا؟ تو دیکھو صفت نے کس چیز کا فائدہ دے دیا؟ عموم کا، اور پہلے کی صفت کے بغیر کیا تھا؟ خصوص تھا۔ مثال سمجھ میں آ گئی؟ کہتے ہیں فَإِنَّ رَجُلًا كَانَ نَكِرَةً فِي الْإِثْبَاتِ، اس لیے کہ رجل جو ہے وہ نکرہ ہے اس بات کے اندر، كَانَ نَكِرَةً فِي الْإِثْبَاتِ،
خاصتاً برجل واحد، اس بات کے اندر وہ خاص تھا کس کے ساتھ؟ رجل واحد کے ساتھ. لو لم يتکلم بقوله کوفیا، اگر وہ کہنے والا تکلم نہ کرتا اپنے قول کوفیا پر، فیحنس، تو وہ حانس ہو جاتا ان تکلم رجلین، اگر وہ کلام کرتا کتنے مردوں سے؟ 2 مردوں سے. ولما قال کوفیا، اور جب اس نے کوفیا کہا، عما جمیع رجال الکوفتی، تو یہ عام ہو گیا یہ کلام، یہ نکرہ تمام رجال کوفہ کو. فلا يحنس بتکلم کل من کان من رجال الکوفتی، تو وہ حانس نہیں ہوگا کلام کرنے سے کوفہ کے مردوں میں سے ہر ایک سے، ہر فرد سے بات کرنے سے بھی وہ حانس نہیں ہوگا. چلیے بس مولانا، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.